ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی کہ زرد پتوں کی آندھیوں نے عجیب قصہ سنا دیا تھا وہ، جس کو سن کے کر تمام پتے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، جانے کے سانحے کے غم میں شجر جڑوں سے اکھڑ چکے تھے۔ بہت تلاشا تھا ہم نے تم کو، ہر ایک رستہ، ہر ایک وادی، ہر ایک پربت، ہر ایک گھاٹی، کہیں سے تیری خبر نہ آئی۔ تو یہ کہ ہم نے بھی دل کو ٹالا، ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کو راستوں میں ڈھونڈ لیں گے، مگر ہماری یہ خوشی خیالی جو ہم کو برباد کر گئی تھی۔ ہوا تھمی ضرور تھی، لیکن بڑی ہی مدت گزر چکی تھی، ہمارے بالوں کے جگنوؤں میں سفید چاندی اتر چکی تھی، فلک پہ تارے نہیں رہے تھے، گلاب پیارے نہیں رہے تھے، وہ جس کے دم سے تھی دل کی بستی، وہ لوگ سارے نہیں رہے تھے۔ یہ المیہ سب سے بالا تر تھا کہ ہم تمہارے نہیں رہے تھے، کہ ہم تمہارے نہیں رہے تھے۔ ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن بڑی ہی مدت گزر چکی تھی۔ تھکن سے بے حال جس وقت اس نے قدم گھر کی دہلیز پر رکھے، تایا کی پاردار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تو کنویں کا مینڈک ہے غلام محمد، کنویں کا مینڈک، اسی کنویں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا ایک دن، کوئی واہ واہ کرنے نہیں آئے گا تجھ پر، تیری غلامی پر۔ اپنی عمر تو پوری کر چکا بے وقوف اولاد کا سوچ اب، ساری عمر پڑی ہے ان کے سامنے، کیا کیا ہے تو نے ان کے لیے؟ 3 جوان بیٹیاں ہیں تیری، کون اس مفلسی میں رشتہ لے گا ان کا؟ اپنے بیٹوں کا سوچ، باپ کے ہوتے ہوئے کیسی ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، کیا قصور ہے ان کا کہ اچھی پرآسائش زندگی نہ ملے؟ بول۔ بنا آہٹ کیے وہ 2 قدم آگے آئی تھی، نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر صحن کے وسط میں اس کا باپ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اولاد مرد مومن کی سب سے بڑی آزمائش ہے بھا، چاہے تو جنتی بنا دے، چاہے تو جہنمی۔ میں نے حق حلال کے رزق سے پالا ہے اپنے بچوں کو، کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ پھر کیسی ذلت! غلام محمد کے بچے ہیں یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کے۔ مجھے یقین ہے یہ کبھی دنیا و آخرت میں میری رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ چاہتے ہیں میں ان کی چند روزہ بہتر زندگی کے لیے آخرت کی رسوائی مول لے لوں؟ وہ وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے سوائے میرے آقا علیہ السلام کے کسی نبی کا سر نہیں اٹھ سکے گا۔ اس وقت نبیوں کے سردار رحمت للعالمین خدا کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دستبردار ہو جاؤں، چند فانی چیزوں کے لیے ان کی آن و شان کا سودا کر لوں۔ یہ سب کر لوں تو محشر کے روز کس منہ سے ان کی شفاعت طلب کروں گا، کس منہ سے سفارش کی بھیک مانگوں گا ان سے؟ شرم نہیں آئے گی مجھے ان کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوتے ہوئے؟ اسے تایا کی چنگھاڑ کے جواب میں اپنے باپ کی آنسوں میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ تبھی تایا پھر گرجا تھا۔ اوئے چپ کر، آخرت کا حال کس نے دیکھا ہے؟ اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بخشنے والا ہے، ہم شوق سے تھوڑی کر رہے ہیں یہ سب، مجبوری ہے۔ 20 سال ہو گئے حق حلال کی کھاتے ہوئے، کیا ملا؟ تو چھوڑ، یہ سب بھرے پیٹ والوں کی باتیں ہیں۔ پیٹ میں آگ لگی ہو تو کیا مذہب، کہاں کا حسب نسب؟ تو دیکھ تو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا اس ملک میں دولت کے لیے۔ جہاں یہ سب جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ جا سکتے ہیں بھائی، میں اتنی سہار نہیں رکھتا، نہیں رکھتے تو جاؤ بھاڑ میں میری بلا سے۔ غلام محمد کے مختصر جواب پر تایا کو پھر اشتعال آیا تھا۔ ساری عمر لوگوں کے بچوں کو نفع نقصان کے سبق پڑھائے ہیں، کبھی اپنے ان بچوں کی طرف بھی دیکھ، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں؟ کہیں کا نہیں چھوڑتی یہ غربت انسان کو۔ ہر گناہ اسی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، 4 پیسے ہاتھ آ جائیں تو ہماری بھی تقدیر بدل جائے، وگرنہ کون ایسا شخص ہے جو یہاں اپنا ایمان ہاتھ پر لیے نہ پھرتا ہو؟ موت کے بستر پر پڑا ہے تو جا کر کہہ دے کسی ڈاکٹر سے کہ تیرا مفت علاج کر دے، کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، سچا پکا مسلمان ہے۔ کون سنے گا تیری؟ صرف اس حوالے سے سر آنکھوں پر بٹھائے گا تجھے؟ نہیں، جوتیاں ماریں گے تجھے اور دھتکار کر پیسوں کے بغیر نکال باہر کریں گے۔ کوئی نہیں پوچھتا اس دنیا میں پیسوں کے بغیر، سب کی دولت کو سلام ہے۔ تجھے اتنا ہی غرور ہے اپنے ایمان پر تو جا کسی اسپتال میں اور ایمان کا حوالہ دے کر ہو جا بھلا چنگا، ہوتا کیوں نہیں؟ تایا کے اشتعال پر غلام محمد کی آنکھیں مزید شدت سے آنسو لٹانے لگی تھیں، جبکہ اجالا کا دل اس لمحے جیسے کسی نے پاؤں تلے لے کر مسل ڈالا تھا۔ کسی ڈاکٹر کی کیا مجال ہے بھائی کہ وہ مجھ نمانے کو بھلا چنگا کر دے؟ شفا دینے والی ذات تو میرے سونے رب کی ہے، وہی بھلا چنگا کرے گا مجھے۔ اسی کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ سرٹیفکیٹ کی صورت کام آئے گا۔ وہی ہے بھائی جو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ مردہ بکری کے بچے سے زیادہ حقیر اس دنیا کے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حرمت کو کیا جانے؟ وہ جن کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، انہیں ایک ادنا غلام کو بھلا چنگا کرنا مشکل ہے؟ یہ تو صرف آزمائش ہے بھائی، وگرنہ ان کے در پر تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بادشاہی لٹا دی۔
میری تو اوقات ہی کیا ہے؟ آنسو میں ڈوبا غلام محمد کا ایک ایک لفظ تایا کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ غلام محمد کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروا دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ لوگ جو آپ سے آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں انہیں آپ سے ہمدردی ہے؟ وہ کہہ گیا ہے بیٹی، اس نے دنیا و آخرت میں سے دنیا چن لی ہے۔ ابا کے الفاظ پر اجالا کو لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ اگر تایا اپنے دین سے پھر رہا تھا تو اسجد، اور یہاں آ کر اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، میں اسجد سے بات کروں گی ابا، وہ تایا کو سمجھا دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ باپ سے زیادہ خود کو تسلی دے کر وہ وہاں سے اٹھائی تھی، مگر سکون و قرار جیسے اس کا بھی رخصت ہو چکا تھا۔ غلام محمد نے اس کی تسلی پر چپ چاپ آنکھیں موند لی تھیں، یوں جیسے وہ کہیں محو ہو گئے ہوں۔ ان کے دماغ میں اس وقت ایک ہی شعر بار بار گونج رہا تھا: گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے پر روکیں گے، آواز آئے گی، جانے دو یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آنسو تھے کہ بنا رکے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے پھولی سانسوں کے ساتھ اچانک اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اللہ! تکلیف کی شدت سے اس کی سسکاری نکل گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں جیسے ریت گھس آئی۔ اس کا دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ تیز ہوتی بارش کی ہر بوند کے ساتھ اس کے حوصلے جیسے دم توڑ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اٹھی تھی اور اسے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے پھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ آبادی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ پیروں میں پڑے آبلوں کی تکلیف کا احساس اسے اب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بارش کے پانی میں پڑتے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ اسے اپنی رفتار مزید تیز کر لی۔ مصحف بس کر یار، اور کتنی پیے گا تو؟ وہ سب مصحف علی میر کے گھر پر جمع موج مستی کر رہے تھے جب اسے وسکی کا چھٹا پیگ تیار کرتے دیکھ کر شہریار نے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ مصحف کی آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھیں۔ آج نانو گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ساری حدود و قیود ہی پھلانگ جائے۔ تھوڑا بہت ہوش قائم رکھ، آفٹر آل اس وقت ہمارے جانے کے بعد تجھے سارا کام بھی سنبھالنا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مصحف بے نیازی سے مسکرا دیا۔ کام سنبھالتی ہے میری جوتی، تم سارے بندر کس مرض کی دوا ہو؟ جو گند بکھرا ہے اسے سمیٹ کر بھی جاؤ۔ تم بھول رہے ہو شہزادے کہ یہ دعوت خالصتاً تمہاری طرف سے تھی۔ سو وٹ، چلو سمیٹو، شاباش۔ نانو کو ذرا بھی پتہ چل گیا تو نکال باہر کریں گی گھر سے۔ ہاتھ چھٹے پیگ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ این اسی لمحے گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ مارے گئے، لگتا ہے نانو واپس آ گئیں۔ صرف ایک لمحے میں اس کا حال دیکھنے والا تھا، باقی سب جیسے اپنی جگہ فریز ہو گئے۔ اب کیا ہوگا یار؟ شامیر نے لپک کر ٹی وی آف کرتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ حمزہ نے میز پر پڑے لوازمات جلدی جلدی سمیٹنے شروع کر دیے تھے۔ دستک زور و شور سے جاری تھی۔ لگتا ہے کسی نے مخبری کر دی ہے ہماری، وگرنہ نانو اتنی جلدی نہیں لوٹ سکتی۔ وہ بھی متفکر تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں، تم لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ۔ شاباش۔ کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ سے لباس کی شکنیں درست کیں، پھر جلتو جلالتو کا ورد کرتا گیٹ کی طرف بڑھ آیا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ چوکیدار آج چھٹی پر تھا، وگرنہ جانے کیا ہوتا۔ گیٹ تک آتے آتے کوئی 10ویں بار پھر دستک ہوئی تھی۔ مصحف نے مزید تاخیر کیے بنا جلدی سے گیٹ وا کر دیا۔ نانو کے ڈر سے اسے باہر موجود ہستی کی تصدیق کرنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، اور ادھر بارش تھی کہ پل میں اسے اچھا خاصا بھگو گئی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر جس تیزی سے وہ اندر داخل ہوا تھا اسی تیزی سے اسے گیٹ کو لاک بھی کیا تھا۔ کون ہو تم؟ جو ہی وہ پلٹی، مصحف کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی، جبکہ وہ بے ترتیب سانس درست کرتی گیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو انہیں اندر مت آنے دینا۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ کانپ بھی رہی تھی۔ مصحف الجھ کر رہ گیا۔ کون مار ڈالیں گے تمہیں؟ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ مصحف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے گیٹ کھولنے پر کسی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لڑکی کے خدشے کے عین مطابق گیٹ پر اب ایک بار پھر دستک ہو رہی تھی۔ مصحف نے دیکھا لڑکی کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے شہریار، حمزہ اور شامیر اس کے پیچھے آئے تھے۔ مصحف سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ذرا گیٹ کھولو اور باہر جو بھی ہو اسے یہاں سے دفان کرنے کی کوشش کرو، میں ذرا اس لڑکی سے نمٹ لوں۔ فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کرتے ہوئے اسے لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی شکستہ قدموں سے اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ وہ تینوں ہمنکوں کی طرح منہ اٹھائے یہ سب دیکھتے رہے۔ دستک ایک مرتبہ پھر دی جا رہی تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ جی فرمائیے۔ باہر کھڑے دو صحت مند چست و چالاک لڑکوں کو دیکھتے ہوئے اسے تیوری چڑھائی تھی، جب ایک لڑکا آگے بڑھا۔ ابھی جو لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی تھی اسے باہر نکالو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، ہم نے خود دیکھا ہے اسے، زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا لڑکا پیچھے سے چلایا تھا۔ شہریار کو غصہ آ گیا۔ تم سائڈ پر آؤ شامیر، میں نمٹتا ہوں ان سے۔
नहीं, फ़ज़ूल में किसी के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, नरमी से कहते हुए उसे गेट बंद करने की कोशिश की थी, जब आगे खड़े लड़के ने गेट को ज़ोरदार ठोकर मारी और शामिर लड़खड़ा गया। तुम हमारा शिकार हड़प नहीं कर सकते, समझे? वो दोनों वार्निंग देते हुए अंदर घुस आए थे। पीछे खड़े लड़के के हाथ में पिस्टल थी। मुसफ़ लड़की से पूछ-गिछ का इरादा तर्क करता खुद भी तेज़ी से बाहर दौड़ आया। क्या बदतमीज़ी है! उसे मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। सारा नशा इस लम्हे जैसे हवा हो गया। तभी वो चिल्लाया था। शामिर और हमज़ा अब लड़कों से गुत्थम-गुत्ता हो रहे थे, जबकि शहरयार उनके बीच उनके बचाव की कोशिश कर रहा था। कितने चूहे घुसा रखे हैं यहाँ! पिस्टल वाले लड़के ने हमज़ा के सर पर वार किया था, ताहम उससे पहले कि वो फायर करता, मुसफ़ ने उसे काबू कर लिया। चूहे नहीं, शेर हैं। ये शेर चूहे तो तुम लोग हो जो बुज़दिलों की तरह घुस आए हो। शट अप! लड़का चिल्लाया था और उसके साथ ही पिस्टल छीनने की कोशिश में फायर हो गया, जो कि सीधा मुसफ़ के दाएँ बाजू में लगा। वहाँ फ़िज़ा में एक निस्वानी चीख बुलंद हुई थी और उसी के साथ शहरयार और हमज़ा उन लड़कों पर जैसे भूखे शेरों की तरह पल पड़े थे, जबकि शामिर मुसफ़ को सँभाल रहा था। मैं ठीक हूँ। दायाँ बाजू लटक जाने के बावजूद उसने अपने दोस्त को तसल्ली दी थी कि उन चारों की जान थी। एक दूसरे में लड़के अच्छी खासी दुर्गत के बाद वहाँ से भाग गए, ताहम हमज़ा और शहरयार को मामूली से ज़ख्मी भी कर गए। सॉरी यार, मुसफ़ इन तीनों से शर्मिंदा था कि उसी की वजह से उसके दोस्तों को ये मुश्किल फ़ेस करना पड़ी। ताहम वो तीनों उसे घूर रहे थे। एक नंबर के अहमक हो तुम। क्या ज़रूरत थी उस शर को घर में पनाह देकर पराया पड्डा मोल लेने की? पता तो है इन लड़कियों का, पहले चक्कर चला लेती हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त का सौदा कर लेती हैं, फिर घरों से भाग कर ऐसे ओबाशों के हाथ लग जाती हैं तो चीखती हैं। हम चारों को मरवा देना था इस फितने ने। हमज़ा का तो बस नहीं चल रहा था कि लड़की का चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख़ कर देता। मुसफ़ खुद भी पछता रहा था। अगर नानो वहाँ होती तो उसकी अच्छी खासी क्लास यकीनी थी। चल अब इस बाजू का कुछ करवा, देख कैसे खून रिस रहा है। शामिर की नज़र उसके ज़ख्मी हाथ पर थी। शहरयार तेज़ी से गैराज की तरफ बढ़ गया। तुम ज़रा इस लड़की का ध्यान रखना हमज़ा, हम अभी वापस आकर खबर लेते हैं उसकी। गेट से बाहर निकलते निकलते शहरयार हमज़ा को हदायत करना नहीं भूला था। हमज़ा चुपचाप इस बात में सर हिलाकर गेट बंद करते हुए टीवी लाउंज में पलट आया, जहाँ वो एक कोने में दुबकी बैठी शिद्दत से रो रही थी। अब क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें जो यूं रो रही हो? मेरे यार को तो फायर लगवा दिया है, अब क्या चाहती हो वो किसी दिन यहाँ आकर यहाँ सबका काम तमाम कर जाए? उसे गुस्सा आया था। लड़की ने मुंह घुटनों में छुपाकर अपनी सिसकियों का गला घोंट दिया। पहले जवानी काबू में नहीं आती, कोई आगे से होशियार निकल आए तो जान बचाने के लिए भागती फिरती हैं और दूसरों को मुसीबत में डालती हैं। वे मेरा बस चले तो तुम जैसी सारी सारी लड़कियों को सूली पर लटका दूं। वो वापस से बाहर रो रहा था। लड़की ने सर घुटनों से नहीं उठाया। अगले पौन घंटे में मुसफ़ लोग वापस आ गए। शहरयार और शामिर दोनों ही उसके लिए मुतफक्किर थे। ये मुसीबत अभी तक यहीं मौजूद है, निकाल बाहर क्यों नहीं किया इसे? टीवी लाउंज में दाखिल होते शहरयार की चिंगाड़ पर लड़की ने सर घुटनों से उठाया था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, शायद उसे पकड़ कर धक्के देते हुए घर से निकालने के लिए। उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। उसके सिमटने पर वो रुक गया था। लड़की चुपचाप उठ खड़ी हुई। उसके सफेद चेहरे पर मुरदनी छाई हुई थी। कहाँ जाऊं इस अंधेरी रात में, जबकि बाहर लुटेरे घात लगाए बैठे हैं। अगर मैं आपकी बहन होती तो क्या तब भी आप, तुम जैसी बहन होती मेरी तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। मैं पहले ही गला दबाकर काम तमाम कर देता तुम्हारा। वो चिल्लाया था। मुसफ़ एक नजर लड़की के सुते हुए चेहरे पर डालता खामोशी से सोफे पर टिक गया। तो फिर गला दबाकर काम तमाम कर दीजिए मेरा। ज़िल्लत की मौत से इज़्ज़त की मौत हज़ार बार कबूल है मुझे। लड़की का एतमाद शायद बहाल हो चुका था। शहरयार उसकी हरधर्मी पर तनतना उठा। बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। मैं क्यों तुम जैसी 2 टके की लड़की का खून अपने सर लूँ? 2 टके की भी नहीं हूँ। उसकी नफ़रत पर वो चिल्लाई थी। 1 टके की हैसियत भी नहीं है मेरी। आप मेरी तरफ देखिए, आप कितने टकों के हैं। वो अब खौफ का शिकार नहीं थी। शहरयार के साथ-साथ बाकी तीनों भी उसकी जुर्रत पर दंग रह गए। सिर्फ एक रात पनाह दे दीजिए इस चारदीवारी में, सुबह कहीं न कहीं चली जाऊँगी। अगले ही पल टोन बदली थी और वो एक नज़र उन चारों पर डालती टीवी लाउंज से बाहर निकल गई थी। यार ये लड़की है या कोई बला है? शामिर मुतफक्किर हुआ था। मुसफ़ मुस्कुरा दिया था। मुझे तो बला ही लगती है कोई, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। कमबख्त ने सारे रंग में भंग डाल दिया। सुबह नानो की वापसी से पहले उसे यहाँ से दफन कर देना, नहीं तो हम चारों की खैर नहीं है। शहरयार थका-थका सा मुसफ़ के बराबर जम गया था। तभी हमज़ा होंठ दबाते हुए बोला, दफ़ा नहीं करना है तो क्यों ना मौका से फ़ायदा उठाएं। शराब मौजूद है, शबाब का इंतज़ाम कुदरत ने कर दिया। देखा नहीं कैसा गज़ब का सरापा है उसका। उसकी तजवीज़ पर उन तीनों को जैसे सांप सूंघ गया था। वो ऐसी लड़की नहीं है। मुसफ़ ने नज़रें चुराई थीं। तुम्हें कैसे पता वो ऐसी लड़की नहीं है? हमज़ा को उसकी फ़ेवर बुरी लगी थी। पता नहीं, बस उसे देख कर लगता है वो ऐसी लड़की नहीं है। वाह! सुबहान अल्लाह! एक ही रात में बड़े नज़रशनास हो गए हो। जितनी मुसीबत उसने हमें डाली है उसके बाद हमारा ये हक बनता है कि हम उसे लुत्फ़ उठाएँ। शट अप हमज़ा! वो किसी मुश्किल का शिकार भी हो सकती है। हम लाख हयाश से ही मगर इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि पनाह देकर किसी को लूट लें। यारों से गद्दारी, गैरों से वफ़ादारी, वाह!
शामिर के होंठों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुसफ़ झुंझला गया। भाड़ में जाओ तुम लोग मेरी बला से। ओके यार, फिलहाल तो घर जा रहे हैं। वगरना मेरे तो हिटलर फादर शाम के बाद घर से निकलने पर पाबंदी लगा देंगे। तू गर्म ना हो, ऐश कर। शामिर सबसे पहले कहते हुए खड़ा हुआ था। उसके साथ हमजा और शहरयार भी उठ खड़े हुए थे। जाने को दिल तो नहीं चाहता, फिर भी मजबूरी है यार। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो तो फौरी इत्तला देना। मेरा आज रात सोने का मूड नहीं। हमजा ने उसका कांधा थपथपाते हुए कहा। मुसफ़ पलके मूंदे बेनियास बैठा रहा। चल उठ, अब गेट लॉक कर ले जा रहे हैं हम। इस बार शहरयार ने सदा दी थी। मुसफ़ कतई दिल न चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। उसका दिमाग जैसे रफ्ता रफ्ता सुन्न हो रहा था। कुछ तो नशे का असर था और कुछ दवा का। वो गेट लॉक करके वापस पलटा तो लड़की घुटनों में सर दिए वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी। वो उसे यकसर नजरअंदाज करता अंदर चला आया और कुछ ही देर में शिद्दत से तारी होती गनूदगी ने उसे दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया। कौन हो तुम? हिटलर नानों की सवारी बादे बहारी अगले रोज मुसफ़ की बेदारी से कबल ही पहुंच चुकी थी। गेट बुखार में जलती फुनकती लड़की को खोलना पड़ा था। तभी वो ठिठकी थी। जी मैं ईमान गड़बड़ा कर वो महज यही जवाब दे सकी। नानो टैक्सी वाले को फारिग करने के बाद उसे साइड पर करती हुई अंदर चली आई। कौन ईमान, यहाँ क्या कर रही हो? रात वो लड़के जिस नानो का जिक्र करते हुए डर रहे थे, वो समझ गई थी कि ये वही नानो है और उन्हें देखते हुए ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि अब उसकी शामत आया ही चाहती है। तभी वो सर झुकाकर खड़ी रही। बोलती क्यों नहीं हो? मुझे तो पहले ही शक था इस लड़के ने जरूर कहीं कोई चक्कर चला रखा है, तभी शादी की हामी नहीं भरता। आज आंखों देख कर सबूत भी मिल गया। तुम लोग क्या समझे मैं अचानक नहीं आ सकती? ये कहाँ है? ये है कहाँ? सफ़ी का बच्चा, जरा मैं दुर्गत बनाऊं उसकी। तेज लहजे में बोलते बोलते वो उसकी खामोशी पर अंदर की तरफ बढ़ गई थी, मगर मुसफ़ के कमरे की खुली दहलीज पर कदम रखते ही उन्हें एक और झटका लगा था। नजर के सामने ही वो बेतरतीब साइड पर लेटा हुआ था और उसके दाएं बाजू पर पट्टी बंधी थी जिस पर लगा खून साफ दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए वो जैसे दहल ही गई। मुसफ़ सारा गुस्सा, सारी खफगी भूलते हुए वो उसकी तरफ लपकी थी। गहरी नींद में सोए मुसफ़ की आंख मुश्किल ही खुल सकी। नानो, आप कब आई? अभी आई हूँ। तो बताइए बाजू पर क्या हुआ है? कुछ नहीं नानो, जरा सी चोट आई है। आप अंदर कैसे आई? क्या दीवार फलांग कर? वो हैरान हुआ था। नानो नानो सुलग गई। हाँ, इस उम्र में दीवारें ही फलंगवाए तुम मुझसे। निकम्मे, एक धिमोका पड़ा था बाजू पर और वो कराह कर रह गया। हाय हाय के बच्चे, वो लड़की बता कौन है जो बाहर खड़ी है? मुझे क्या पता कौन है। होगी कोई आपकी होती सोती। अभी उसका दिमाग रोशन नहीं हुआ था। अचानक रात का ख्याल आया तो आंखें पट से खुल गईं। वो गई नहीं अभी तक। बेख्याली में वो ऊंचा बुड़बुड़ा गया था। नानों के हाथ सिरा लग गया। देखा, मैं कहती थी ना कोई चक्कर है। हाय, अब क्या जवाब दूंगी अक्सा को मैं? वो बेचारी तो मेरी आस पर ही 4 साल से जवान बेटी को लेकर बैठी है। उनके अफसोस भरे बयानात जारी होना शुरू हो गए थे। मुसफ़ बौखला कर रह गया। ऐसी कोई बात नहीं है नानो, आपकी कसम, मैं तो उसे जानता भी नहीं। आप कहें तो अभी बुलाकर पूछ ले उससे। अ, अक्सा खाला की जान बेटी से हाथ धोने का हौसला उसमें नहीं था। तभी फौरन सफाई पेश की थी, मगर नानो ने उसका कतई यकीन नहीं किया। बकवास बंद कर, तू जानता नहीं तू वो हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या कर रही है, मैं तो अभी उठा हूँ। इस उसी से पूछिए ना वो क्या कर रही है। वो चाहता था लड़की अपनी कहानी अपनी जुबानी नानों को सुनाकर अपनी और उसकी पोजीशन क्लियर करे। तभी उसने उन्हें कुछ भी बताने से एतराज किया था। नानो अब कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो भी उनके साथ ही बेड से उठ खड़ा हुआ। ए लड़की, इधर आओ। जारिहाना तेवरों के साथ नानों की तोपों का रुख उस अजनबी लड़के की जानिब मुड़ चुका था जो अभी भी अपना वजूद समेटे बैठी थी। मुसफ़ को बेसाहता ही अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो सारी रात सर्द मौसम में बिना किसी आंचल के कैसे बाहर बैठी रही होगी। जी, लड़की के चेहरे से ही उसकी तबीयत की खराबी का पता चल रहा था। कौन हो तुम? और यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? नानो खुद चलकर उस लड़की तक आई थी, जबकि मुसफ़ शर्मिंदा सा वहीं खड़ा रहा। बताया तो है, मेरा नाम ईमान है। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो ये इनसे पूछिए, अपने नवासे से, जिसने अपना नाम तो दे दिया मगर कोई मकाम नहीं दिया। कोई बम ही था जो मुसफ़ और नानो को अपनी समातों में ब्लास्ट होता सुनाई दिया था। नानो नहीं जानती थी कि अभी थोड़ी देर पहले इस अजनबी लड़की के सामने अपने नवासे पर जिस शक और बदएतमादी का इजहार वो करके गई थी, उसी ने उस अजनबी लड़की को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए झूठ की ये राह दिखाई थी। व्हाट? मुसफ़ उसके सफ़ेद झूठ पर शॉक्ड रह गया था। तभी वो उसकी तरफ लपका था। ये क्या बकवास है? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। साफ-साफ बताओ नानो को कौन हो तुम? और रात किन लड़कों के खौफ से यहाँ इस घर में पनाह ली थी तुमने? वो नानो की शक्की तबीयत से बखूबी वाकिफ था, तभी घबरा गया था, मगर लड़की ने परवाह नहीं की। अजीब बेनियाजी से वो अब भी कह रही थी।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, वगरना माँ बाप के घर की दीवारें कभी फलांग कर ना आती तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता था, निकाह के बाद भी किसी कचरे की तरह छुपाती फिरोगे तुम मुझे, वरना कभी तुम्हारे साथ यहाँ ना आती। उसकी आंखें अब आंसुओं से झिलमिलाई थी। नानो का दिल उसकी हालत पर पिघल गया। मेरी बकवास है ये। तुम नानो के सामने मेरा इमेज खराब कर रही हो। ये सिला दिया है मेरे एहसान का। इससे तो बेहतर था मैं रात ही धक्के देकर यहाँ से निकाल बाहर करता तुम्हें। हाँ, मुझ गरीब लावारिस से निकाह करके एहसान ही तो किया है आपने। मगर कब तक ये बात सबसे छुपाएँगे आप? एक ना एक दिन तो किसी को पता लगना ही था। तो फिर आज क्यों नहीं? नानो भी एक औरत है। ये मेरे साथ कभी ज़ुल्म नहीं करेंगी, मुझे यकीन है। बला की खुद एतमादी थी उसके लहजे में। मुसफ़ की अकल जवाब दे गई। बंद करो ये ड्रामा। खूब समझ गया हूँ मैं तुम जैसी आवारा बदचलन लड़की की चाल। तुम ये सारी बकवास करके मेरी नानो को बेवकूफ़ बनाना चाहती हो ताकि जितना माल यहाँ इस घर से हाथ लग सकता है उड़ा कर इन रात वाले आशिकों की मदद कर सको। सही कहता था हमज़ा, तुम शर हो। तुम लड़कियों से भलाई की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। वो जला था और जी भर कर जला था। लड़की के आंसुओं की रवानी में मज़ीद शिद्दत आ गई। तभी नानो बोली थी, बकवास बंद करो मुसफ़, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें, ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही। ये तुम हो जो झूठे हो। नानो, नानो, आप इस 2 टके की आवारा बदचलन अजनबी लड़की को अपने नवासे पर तरजीह दे रही हैं। वो शिद्दत गम से जैसे गुंग ही तो हो गया था। हाँ, कोई भी लड़की अपनी इज़्ज़त के लिए इतनी बड़ी बात यूँ ही नहीं कह सकती। ना तू इतना अच्छा है कि यूँ ही किसी को घर में घुसने दे। नानो भी अपने नाम की एक ही थी, वो सर पीट कर रह गया। 1 मिनट रुकें, मैं अभी हमज़ा, शहरयार, शामिर वगैरह को बुलाता हूँ। वही दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे आपके सामने। बस रहने दे, बड़े आए वो जादूगर कहीं के। वैसे तुम्हारे दोस्त में इस बच्ची को बेआसरा नहीं छोड़ सकती। वो वाक़ई रहमदिल खातून थी। ईमान नामी लड़की की आंखें तशक्कुर के आंसू से भर गईं। अच्छा बेटी, अंदर चलो। लड़की के हाल पर दिल गिरफ्ता होती वो बिना मुसफ़ की परवाह किए उसे अंदर ले गई थी। पीछे मुसफ़ अपना दर्द, अपना ज़ख्म भूलकर उन तीनों के नंबर ट्राई कर रहा था, जो रात भर जागने के बाद अब हामिद खरगोश के मज़े ले रहे थे। उनका घर अगरचे पुरानी तर्ज का बना हुआ था, मगर वो उनके सर छुपाने के लिए एक बेहतरीन ठिकाना था। अब्दुल्ला साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बेटों के हिस्से अलग-अलग कर दिए थे। गुलाम अब्बास साहब बड़े थे और उनके कपड़े की दुकान थी, जबकि गुलाम मोहम्मद साहब उनसे 6 बरस छोटे थे और उन्होंने बाप की ख़्वाहिश पर 10 जमात पास करके मकामी स्कूल में दर्स व तदरीस का पेशा अपना लिया था। अब्दुल्ला साहब मकामी मस्जिद के इमाम थे और उनकी ज़िंदगी के बहुत से साल लोगों की अच्छाई और भलाई की तबलीग करने में बसर हुए थे। यूँ तो दोनों बेटों पर ही उनका रौब था, ताहम गुलाम मोहम्मद साहब अपने अच्छे औसाफ की बिना पर उनके ज़्यादा करीब थे और उनका ज़्यादा वक्त अब्दुल्ला साहब के साथ ही मस्जिद में बसर होता था। उनकी माँ एक नेक और परहेज़गार खातून थी, जिनके वजूद की एक अनोखी सी खुशबू से सारा घर महकता था। अब्दुल्ला साहब अक्सर उन्हें बताते थे कि उनकी ज़िंदगी और जवानी शादी से पहले बहुत फ़ज़ूल थी, ज़िंदगी में भाग भरी, क़यामत के बाद वो जैसे जादुई तरीके से बदलते चले गए। एक नेक मोमिन औरत ने अपनी मोहब्बत और कोशिशों से उन्हें अल्लाह के बहुत करीब कर दिया। यही वजह थी कि उनकी वफ़ात के बाद वो बहुत ज़्यादा आजिज़ हो गए थे। सारी-सारी रात मस्जिद में एक कोने में बैठे अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते और पुरसुकून खुश रहते। अब्दुल्ला साहब की ग़ुलाम मोहम्मद साहब से ख़ुसूसी उनसियत के बायस ग़ुलाम मोहम्मद साहब की कभी अपने छोटे भाई से नहीं बनी थी। वो अपनी मनमानी करने वाले ज़िद्दी इंसान थे। यही वजह थी कि अभी 18 साल के हुए थे कि एक रोज़ बगैर किसी को बताए अपनी दुकान पर आने वाली एक खूबसूरत दोशीज़ा से चोरी-छुपे शादी कर ली। बात ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी थी। यही वजह थी कि मोहल्ले में बेपनाह अच्छी शोहरत रखने वाले अब्दुल्ला साहब ने बेटे की इस शर्मनाक हरकत को ऐसा दिल पड़ लिया कि फिर संभल ही ना सके और 15 रोज़ के अंदर अंदर दिल के दौरे का शिकार होकर अपने हालिक हकीकी से जा मिले। बाप की वफ़ात के बाद ग़ुलाम मोहम्मद साहब दुनिया से मज़ीद किनारा कश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक व बेनियाज़ ज़ात से और करीब हो गए। इधर गुलाम अब्बास की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि कुदरत ने उन्हें बेहद खूबसूरत बेटे से नवाज दिया। ताहम ये शादी ज़्यादा अरसे नहीं चल सकी थी। घर में रोज़ का मामूल बनते छोटे-छोटे झगड़ों का अंजाम बिलाखिर तलाक पर हुआ था और यूँ गुलाम अब्बास साहब शादी के महज़ 2 साल बाद बीवी के साथ-साथ बच्चे से भी महरूम हो गए। गुलाम मोहम्मद साहब की शादी उनकी मर्ज़ी के कतई खिलाफ़ गुलाम अब्बास साहब ने अपनी मर्ज़ी से की थी, क्योंकि दूसरी बार वो जिस खातून से शादी के ख़्वाहिशमंद थे, उनके घर वाले अपनी दोनों बेटियाँ एक ही घर में ब्याहने का इरादा रखते थे। यूँ भाई की पसंद व खुशी को कतई अहमियत ना देते हुए गुलाम अब्बास साहब ने अपना घर बसाने के लिए उनकी खालिस ज़ाती ज़िंदगी का फ़ैसला भी खुद कर लिया और शहनाज़ बेगम के साथ-साथ शमशाद बेगम भी पूरे चाव के साथ ब्याह कर इस घर में चली आईं। गुलाम मोहम्मद साहब ने दिल टूटने के बावजूद सिर्फ़ अपने भाई का मान रखने के लिए अपने तीखे मिज़ाज की गुमराह बीवी के साथ निभाने की पूरी कोशिश की और उसके वतन से जन्म लेने वाले अपने बच्चों उजाला, इबाद, निदा, हमना और साद की बेहतरीन परवरिश में कोई कसर न उठा रखी। वो मकामी स्कूल में दरमियाने दर्जे के उस्ताद थे और अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ पर ला कर रखते थे।
اس کے باوجود گھر میں لڑائی تھی کہ کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ غلام عباس صاحب کے دوسری بیوی سے دو بیٹے اسجد اور ولید تھے، جبکہ ایک بیٹی ماریا تھی۔ غلام محمد صاحب کی نسبت ان کے گھر میں امن تھا، کیونکہ وہ بیوی اور بچوں کے حکم کے غلام تھے، اور ان کی خوشی و خواہشات کا جائز و ناجائز حدود ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ غلام محمد صاحب کے بچوں میں اجالا اپنے نام کی طرح بے حد صاف رنگت کی حامل نہایت خوبصورت لڑکی تھی، اسی لیے اس کی پیدائش پر شہناز بیگم نے اسے اپنے بڑے بیٹے اسجد کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ بھی میٹرک میں تھی کہ غلام محمد صاحب ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ٹانگ پر چوٹ لگوا بیٹھے۔ مناسب علاج نہ ہونے کے سبب زخم بگڑتا گیا اور آہستہ آہستہ کوڑ میں بدل گیا۔ بڑے بچے ہو رہے تھے بچے سوری بچے بڑے ہو رہے تھے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈالے تو ان کی بیوی شمشاد بیگم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور زبردستی طلاق لے کر اپنا علیحدہ گھر بسا لیا۔ ماں کے اس اقدام نے بچوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ سب باپ سے متنفر تھے، کیونکہ شہناز بیگم اور غلام عباس صاحب نے رشتے کی اس ناکامی کا سارا ملبہ انہیں پر ڈالا تھا۔ اجالا کے سوا ان کے سبھی بچے شہناز بیگم کی مٹھی میں تھے، اور انہوں نے ان کے ذہن خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زندگی کے ایسے کٹھن حالات میں صرف اسجد کی ذات تھی جو اجالا کے لیے زندگی کی واحد دلچسپی کا مرکز تھی۔ اس نے پرائیویٹ ایف اے کے بعد ایک فیکٹری میں سلائی کا شعبہ جوائن کر لیا تھا، جبکہ غلام محمد صاحب نے بھی اسکول والوں کی طرف سے معذرت کے بعد اپنے گھر میں ہی بیٹھک کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا تھا، اور وہاں روزمرہ استعمال کی اشیاء چیزیں رکھ کر سارا سارا دن بیٹھے رہتے۔ اجالا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو بے حد پرہیزگار پایا۔ اکثر راتوں میں اس کی آنکھ کھلتی تو وہ جائے نماز پر بیٹھے سسکیاں بھر رہے ہوتے تھے۔ اس نے کبھی انہیں حالات سے دل برداشتہ نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ رب العزت کی پاک و بے نیاز ذات سے لو لگانے کے بعد دنیا ان کے لیے گھاس کے تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہو کر رہ گئی تھی۔ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی اس نے کبھی انہیں پریشان نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات شہناز بیگم اور شمشاد بیگم کو چڑھاتی تھی۔ حالات ابھی ٹھیک سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک روز غلام عباس صاحب کی کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسجد شہر سے باہر پڑھ رہا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ پیچھے غلام عباس صاحب اور ان کے ملازم ہی ہوتے تھے۔ تقدیر کی طرف سے ان کی اس آفت پر صبر کرنے کا حوصلہ غلام عباس صاحب اور ان کی بیوی میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راہ راست سے بھٹکنے لگے۔ اسجد کا کالج میں آخری سال تھا اور اجالا اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھریلو حالات خراب ہونے کے بعد وہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ اپنی ہر ضرورت سے نظریں چرا کر جتنے پیسے بھی وہ جمع کرتی سب اسجد پر وار دیتی۔ اس کی اولین خواہش تھی کہ اسجد کا ہر خواب پورا ہو، وہ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرے۔ آخر اسجد بھی تو بچپن سے اس کا بہت خیال رکھتا آیا تھا۔ اگر اجالا کی آنکھوں میں اس کے خواب تھے تو اس کی بھی جان تھی اجالا میں۔ کوئی بھی خوشی یا غم ہوتا اجالا سے جب تک شیئر نہ کر لیتا اسے قرار نہیں ملتا تھا۔ گھر سے دور رہ کر بھی اسے ہر بات کی خبر تھی۔ عباد جو اجالا سے چھوٹا اس کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ بیٹھا تھا۔ گھر کے ماحول میں ٹینشن کے ساتھ ساتھ عجیب سا بدلاؤ بھی آ رہا تھا۔ تایا اور ان کی فیملی کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ عزت کا نمبر قسمت سے ہی آن ملتا۔ ہمنا اور ندا سارا سارا دن تائی کے گھر گھسی رہتی۔ عباد بھی اکثر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ایسے میں عزت ایگزام دے کر گھر لوٹ آیا تو اجالا خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی۔ وہ اب ملازمت کرنے کا سوچ رہا تھا، اور یہاں اس موڑ پر بھی اجالا کی رہنمائی اس کے ساتھ تھی۔ اسجد اس رات معمول سے کہیں زیادہ تاخیر سے گھر لوٹا تھا۔ اجالا جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ اسجد وہ شرٹ اتار رہا تھا جب اس کی پکار پر رک گیا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے بہت سرسری سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے کرو۔ تمہیں پتا ہے آج تایا نے ابا سے بہت عجیب بات کی ہے۔ کیا عجیب بات کی ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں۔ عزت تایا چاہتا ہے کہ ابا پیسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے منکر ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابا ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہوں گے۔ پھر تم انہیں سمجھاؤ، انہیں اس کبیرہ گناہ سے روکو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے کیا ٹھیک ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بولو کون ہے جو اپنا ایمان ہاتھ پر لیے نہیں پھر رہا؟ یہ لوگ جو اسلام دشمنوں سے پیسے لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کو ناگہانی اموات کے سمندر میں دھکیل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ ہر شخص کے اپنے اعمال ہیں حضرت، کوئی کسی دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا۔ جب تک یہ زندگی ہے تب تک بچت ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر حساب شروع ہو گیا۔ وہ لوگ ہمارے سگے نہیں ہیں کہ ہم ان کے انجام کی فکر میں گھلتے رہیں، مگر تایا ہمارا اپنا ہے۔ اٹس اوکے اجالا، اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے رخ پھیرا تھا۔ وہ شوکڈ سی کھڑی رہ گئی۔
ہر شخص کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے گزارے۔ ابا نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، لے لیے ہیں انہوں نے پیسے، ذرا سے رد و بدل سے بہت کچھ پاک، وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ خود بھی اضطراب کا شکار تھا۔ اجالا کو لگا اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ ذرا سے رد و بدل سے؟ دین و دنیا کی بربادی کو ذرا سا رد و بدل کہہ رہے ہو تم؟ میرا دماغ خراب مت کرو اجالا، ابھی کچھ نہیں بگڑا، بات صرف طے ہے، صرف بات طے ہے ہماری، تم چاہو تو اپنا راستہ بدل سکتی ہو۔ چپ کر جاؤ اسجد، خدا کا واسطہ ہے تمہیں چپ کر جاؤ، کیا سارے آسمان ایک ساتھ گرا دو گے؟ اتنے ظالم تو نہیں تھے تم۔ وہ ٹوٹی تھی اور آنسو ایک لمحے میں اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ اسجد عباس لب بھینچے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا واقعی اب اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی؟ کیا واقعی اسے اپنے باپ کی گمراہی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پوری رات جاگ کر بسر کرنے کے بعد صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ تایا کے پورشن کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ وہ بے دلی سے وضو کرنے کے بعد مصلے پر کھڑی ہوئی تو رکے ہوئے آنسوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کتنی بے شمار دعائیں تھیں جو اس وقت اس نے روتے ہوئے اپنے اللہ سے کی تھیں۔ سنو لوگو، میری آنکھیں خریدو گے؟ مجھے ایک خواب کا تاوان بھرنا ہے۔ ایک ایسا خواب تھا جو جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، بہت ہی چاؤ اور کتنے ارمانوں سے دیکھا تھا، مگر دیکھے ہوئے اس خواب کی تعبیر الٹی تھی۔ نہیں شکوا کسی سے، اپنی ہی تقدیر الٹی تھی۔ جو اب تک ہو چکا ہے مجھ کو وہ نقصان بھرنا ہے، اب آنکھیں بیچ کر ہی خواب کا تاوان بھرنا ہے۔ وہ بیڈ پر اداس بیٹھی تھی جب نانو نے گرم کمبل اس کے گرد لپیٹ دیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹی، اور پھر بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مصطف کہاں ملا تم سے؟ وہ بے چین تھی۔ ایمان نے ایک نظر ان کے پرنور چہرے پر ڈالنے کے بعد سر جھکا لیا۔ وہ میرے آفس میں ملے تھے، جس دفتر میں کام کرتی تھی، وہاں 3 اور لڑکے بھی تھے ان کے ساتھ میں، بے یار و مددگار تھی۔ جب انہوں نے میرے بارے میں جان کر مجھے پرپوز کیا اور یہ بتایا کہ اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ تنہا رہتے ہیں تو میں انکار نہ کر سکی۔ مجھے گھر اور تحفظ چاہیے تھا نانو، اس لیے میں نے خوشی خوشی ان سے کورٹ میرج کر لی۔ بعد میں یہ اسی شام جانے کیسے کیسے خواب دکھا کر واپس لوٹ آئے اور میں ان کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ کل شام یہ دوبارہ آئے اور کہا کہ نانو گھر نہیں ہے، اس لیے آج رات تم میرے ساتھ اپنے گھر رہ سکتی ہو۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس بار آپ کو سب بتا دیں گے، مگر میرا خیال ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، شاید انہوں نے اپنی عزت بنانے کے لیے مجھ سے شادی نہیں کی۔ تم دل پر مت لو بیٹی، اسے تو عادت ہے جگہ جگہ منہ مار کر اپنی نانوں کا خوب نام روشن کرنے کی، مگر میں ظلم نہیں کروں گی کسی بے آسرا پر۔ تم یہیں اسی گھر میں رہو گی میری بہو بن کر۔ دیکھتی ہوں یہ کیسے لفٹ نہیں کرواتا تمہیں۔ نانو اس کے دام میں آ چکی تھی، اسے بے ساختہ سکھ کا سانس لیا۔ شکریہ نانو، آپ بہت اچھی ہیں، بہت نیک دل، پتہ نہیں آپ یہاں نہ آتی تو یہ اور ان کے دوست میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ کل رات بھی ان کی لڑائی ہو گئی تھی اپنے دوستوں سے۔ ہائے، ان لفنگوں کی تو جان ہے ایک دوسرے میں، پھر لڑائی کیسے ہو گئی؟ نانو کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں نانو، شاید یہ آپ سے کچھ چھپانا چاہ رہے تھے۔ ارے مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، یہ 1 سال کا تھا جب اس کی ماں میری گود میں ڈال گئی تھی، تب سے اب تک میں ہی سنبھال رہی ہوں۔ 30 سال کا ہو گیا ہے مگر میرے لیے ابھی بچہ ہی ہے۔ ماں اور باپ کا پیار جو نہیں دیکھا اس نے، اس لیے زیادہ سختی نہیں کرتی، وگرنہ ایک ایک رگ سے واقف ہوں میں اس کی، تو بے فکر رہ۔ نانو کو جوش آیا تھا، پھر فوراً نرم پڑتے ہوئے بولی، تم نے بتایا نہیں کس شہر سے تعلق ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ نہیں ہے نانو، ماں کی موت تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی، 6 ماہ پہلے بابا بھی تنہا چھوڑ گئے، اب تو کوئی رشتہ دار ہے نہ جاننے والا، اللہ کی بھری دنیا میں بالکل اکیلی ہوں میں۔ اللہ رحم کرے، اکیلی کیوں ہوں، میں ہوں نا، تمہاری نانو، تمہاری ماں اور میرا مصطف ہے نا، بہت پیارا بچہ ہے، تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ فوراً ہی وہ اسے تسلیاں دیتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اب کچھ آرام کر لو، بخار بہت تیز ہو رہا ہے، مصطف سے کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلا لائے، کچھ بنا بھی دیتی ہوں، باورچی تو دن چڑھے ہی آئے گا۔ جی نانو، اسے خود بھی آرام کی اشد ضرورت تھی، سو جلتی آنکھوں اور ہزار وسوسوں کے ساتھ بالآخر پلکیں موند گئی۔ نانو الجھی الجھی سی قدرے متفکر اس کے کمرے سے باہر چلی آئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حمزہ، شہریار اور شامیر وہاں موجود تھے۔ نانو، وہ قسم سے ایک نمبر کی فراڈ لڑکی ہے، رات اس کی وجہ سے مصطف کو فائر لگا، پتہ نہیں کن لوگوں کو پیچھے لگا کر لے آئی تھی، آپ کچھ تو سوچیں۔ بھلا کہاں مصطف، کہاں وہ آوارہ بدچلن لڑکی؟ حمزہ نے سب سے پہلے دہائی دی تھی، جواب میں نانو نے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا، بکواس بند کرو حمزہ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی لاچار مصیبت کی ماری لڑکی پر اتنا بڑا الزام رکھو۔ مگر نانو، وہ مصیبت کی ماری نہیں ہے، وہ خود بہت بڑی مصیبت ہے، یہ تمہیں مصطف سے اس کا نکاح کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ شہریار نے بھویں اچکائی تھیں، اسی پل وہ خود چل کر وہاں آ گئی۔ میں بتاتی ہوں کون سا نکاح، اتنی جلدی بھول گئے آپ کہ آپ میرے بھائی بنے تھے؟ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر
آپ نے کہا تھا کہ آپ کا دوست مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا اور یہ کہ میں آپ کی زبان کا اعتبار کروں۔ میں نے اعتبار کیا۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھ غریب لاوارث کو پہچاننے سے ہی انکاری ہو گئے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ شٹ اپ، یہ میرا جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ ہاں، اب تو آپ یہی کہیں گے، بات کھل جو گئی ہے۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ مصف کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا۔ نانو کو بالآخر مداخلت کرنی پڑی تھی۔ چپ ہو جاؤ تم لوگ، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ وقت کرے گا۔ مگر نانو، یہ بس چپ، ایک لفظ بھی مزید نہیں سننا ہے۔ جاؤ بیٹی، تم جا کر آرام کرو، مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا ہے، واپسی پر ڈاکٹر کو کال کروں گی۔ ایمان ان کی ہدایت پر سر ہلا کر وہاں سے چلی آئی، جبکہ مصطفی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس روز پہلی بار وہ خاصی دیر تک گھر سے باہر رہا تھا۔ حمزہ، شہریار اور شامل اسے مختلف ٹپس دیتے رہے کہ وہ کیسے لڑکی کے منہ سے سچ اگلوا کر اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتا ہے، جبکہ ایمان خرابی طبیعت کے باوجود نانوں سے دنیا جہان کی باتیں کرتی، ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش میں لگی رہی تھی۔ نانو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ لڑکی واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ایمان رات نانو کے ساتھ انہی کے کمرے میں سوئی تھی اور اس کا آئندہ بھی یہی ارادہ تھا۔ مصطفی کا اس سے کسی بھی تعلق سے انکار اس کے لیے فائدہ مند ہی تھا۔ تاہم اگلی صبح ہی ناشتے کی میز پر اس نے جیسے یہ اعتراف کرتے ہوئے اس کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے چھلکی تھی اور کپڑوں پر گر پڑی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا یہ بچی جھوٹ نہیں بول رہی، یہ تم ہو جو جھوٹے ہو، مگر میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سوری بولا نا نانو، غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں، لجاجت سے کہتا وہ نانو کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گیا تھا۔ ایمان شاکڈ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ایمان سے کہیں آج سے میرے کمرے میں سویا کرے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس بات پر لڑکی کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور واقعی اس کا چہرہ فاق ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان نگاہوں سے مصحف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی نہیں، پہلے میں تمہاری شادی کا باقاعدہ اعلان کروں گی، دھوم دھام سے اپنی ساری خواہش پوری کروں گی، پھر ایمان تمہارے کمرے میں جائے گی۔ اب چہرے کا رنگ اڑنے کی باری مصحف کی تھی۔ مگر نانو، یہ تو زیادتی ہے، میں جب اسے اپنی بیوی تسلیم کر رہا ہوں تو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی خالہ اقصیٰ کو پتہ چل گیا تو ہو جائے پتہ۔ یہ بات اب چھپنے والی تھوڑی ہے، ویسے بھی اس کی بیٹیوں کو کمی نہیں ہے رشتوں کی۔ اچھے رشتوں کی کمی تو ہے نا، کتنا دکھ ہوگا انہیں جب ان کی آس ٹوٹے گی۔ اب خود ہی تو کہتی ہیں ہماری آس پر بیٹھی ہیں وہ۔ یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی تمہیں، اب بھول جاؤ سب۔ نہیں نانو، کم از کم خالہ اقصیٰ کی بیٹیوں کو نہیں بھول سکتا میں۔ وہ رونے والا تھا، نانو کا پارا چڑھ گیا۔ تم چاہتے ہو تمہاری بیوی کے سامنے درگت بناؤں تمہاری؟ یہی امید ہے مجھے آپ سے، دل جلے انداز میں کہتا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایمان نے بے ساختہ سکون کی سانس لی۔ مصعب سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور حمزہ کا نمبر پریس کر ڈالا۔ ہیلو، بنی کچھ بات؟ دوسری طرف اس نے پہلے ہی بیل پر کال پک کر کے بنا سلام دعا کے کیے پوچھا تھا۔ نہیں بنی، نانو کے اصولوں اور خواہشوں نے پانی پھیر کر رکھ دیا۔ کچھ اور بتا۔ چل آ جا پھر یہاں مل کر کچھ اور پلان کرتے ہیں۔ وہ اجرت میں تھا۔ مصطفی نے کال کاٹ کر گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ اگلی صبح کے طلوع ہوتے سورج سے قبل ہی عزرت گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی جب تایا اور تائی خاموشی سے پھر ان کے پورشن کی طرف چلے آئے۔ غلام محمد صاحب اس وقت ذکر الہی میں مشغول تھے۔ تایا آ کر ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے غلام محمد؟ کس بارے میں؟ تایا کے سوال پر اس کے ابا کا سر یوں اٹھا تھا جیسے وہ کل ہونے والی ہر بات بھلا چکے ہوں۔ تائی نے ان کے جواب پر ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ 2 دن سے کس بات پر سر کھپا رہے ہیں تیرے ساتھ؟ کہا تو ہے مجھے یہ سودا منظور نہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ کاش میرے بازو میں طاقت ہوتی تو مجھ سے ایسا مطالبہ کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ دیکھا، آپ بھائی کی محبت میں پاگل ہو رہے ہیں اور یہ آپ کا سر تن سے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہی سننا تھا یا ابھی کچھ اور بھی سننا باقی ہے؟ تائی ان کے جواب پر بجلی کی طرح چمکی تھی۔ تایا کا غصہ ان کا چہرہ سرخ کر گیا۔ تو نے کیا سر تن سے جدا کرنا ہے میرا؟ میں خود ہی دفان کرتا ہوں تجھے، مر یہاں سڑ سڑ کر، مجھے کیا؟ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، دیکھوں گا آج کے بعد کون پوچھتا ہے تجھے۔ پہلی بار اجالا نے تایا کا ایسا غضبناک روپ دیکھا تھا۔ اس کا دل پہلو میں شدت سے کانپ اٹھا۔ بات سنبھالنے کے لیے وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ تایا میری بات سنیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بھاڑ میں جائے، ہماری طرف سے تیرا ابا اور تو، سمجھی؟ تائی نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ لپک کر ان کے پورشن تک ان کے پیچھے آئی، مگر وہاں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ وہاں اس گھر کے در و دیوار کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے شکستہ قدم واپس گھسیٹتی واپس چلی آئی۔ تایا اور ان کی فیملی اس روز اپنا گھر چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف پورشن خالی کر دیا تھا بلکہ اسے ایک اوباش بزنس مین کے ہاتھوں فروخت بھی کر دیا۔ اب عباد، ہمنا اور ندا
اور ساتھ چاروں اپنے باپ سے خفا تھے کہ وہ تایا کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ اجالا کو لگتا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ شدید نامساعد حالات اور ڈپریشن نے اس کے ایمان کی چولیں ہلا دی تھی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسجد غلام عباس کی وہاں سے رخصتی نے اسے اندر سے کاٹ ہی تو ڈالا تھا۔ اس وقت جب وہ بنا اس سے کچھ کہے گھر واپسی پر اپنا سامان پیک کر رہا تھا تو وہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ اسجد، کیا تمہارے لیے بھی دولت میرے پیار سے بڑھ کر انمول ہے؟ نہیں، وہ خود بھی ڈپریس تھا۔ اجالا تڑپ اٹھی۔ نہیں تو پھر میرا ساتھ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہارے بغیر جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اسجد، میرے لیے زندگی کا اگر کوئی معنی ہے تو وہ تم ہو۔ میں نہیں چل سکتی ایک قدم بھی تمہارے بغیر۔ جانتا ہوں۔ وہ ابھی کمرے کی کھڑکی کے اس پار سڑک پر پھیلتے اندھیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اجالا نے اس کا بازو تھام لیا۔ جانتے ہو تو تماشا کیوں بنا رہے ہو میرا؟ کیوں ضبط آزما رہے ہو؟ میں مجبور ہوں اجالا، اپنے ماں والدین کا مقروض ہوں۔ میری ذات پر پہلا حق ان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس پر تم پر بے پناہ احسانات کیے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کب اقرار نہیں کیا اس کے احسانات کا؟ میں اپنے مذہب کو سستے داموں فروخت نہیں کر رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے یہ چند لاکھ، یہ کروڑ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ پھر پھر کچھ نہیں، ذرا سے صبر اور حوصلے سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانے کیا سوچے ہوئے تھا، وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ اسجد غلام عباس اسی رات اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا، تاہم اجالا کی محبت اور دعائیں اس کے لیے کم نہیں ہوئی۔ اپنی ہر نماز میں ایمان کی سلامتی اور باپ کی صحت مندی کے بعد اس کی تیسری دعا اسجد غلام عباس کے لیے ہی ہوتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کرے گا۔ اگلے روز سنڈے تھا اور وہ کل رات کی تھکن کے باعث خاصی تاخیر سے بیدار ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد فریش ہو کر نیچے آیا تو ایمان ناشتے کے بعد نانو کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے مساج کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کسی دینی مسئلے پر گفتگو بھی جاری تھی۔ السلام علیکم۔ کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نانو کے بجائے جواب اس کی طرف سے آیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ نانو جلدی سے تیار ہو جائیں، اقصی آنٹی کے گھر جانا ہے، کل سے فون پر فون آ رہے ہیں ان کے۔ آنے دو، مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ او کم آن نانو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں خود ساری بات سنبھال لوں گا۔ اور پیچھے ایمان کے پاس کون رہے گا؟ اللہ ہے نا، برجسگی میں اس سے کہا تھا، پھر فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، ہم جلدی آ جائیں گے، ساتھ والی آنٹی بھی 2 چکر تو ضرور لگائیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ مرحلہ بھی سر کر ہی لیتے ہیں۔ نانو کا اپنا ارادہ بھی تھا اقصی کی طرف جانے کا، لہٰذا وہ تیار ہو گئیں۔ مصطف نے گھر سے روانہ ہوتے وقت حمزہ کو کال کر کے پیچھے میدان خالی ہونے کا اندیا دے دیا تھا۔ ایمان، جو ان کے رخصت ہونے کے بعد وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد گیٹ پر دستک کی آواز سن کر ناچار اٹھ گئی۔ ہر سنڈے کو گھر کے تمام ملازمین چھٹی کرتے تھے، لہٰذا گیٹ کھولنے کے لیے اسے ہی آنا پڑا۔ کون؟ اس روز کے بعد پہلی بار وہ گیٹ کے قریب آئی تھی، لہٰذا اطمینان ضرور تھا۔ حمزہ، مصطف نے بھیجا ہے، اس کا موبائل یہیں کمرے میں رہ گیا ہے۔ جواب میں حمزہ کی آواز اور کی ہول سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے گیٹ کھولا تھا۔ میں یہیں لا دیتی ہوں آپ کو، اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے۔ آپ تو ہیں۔ حمزہ کی مسکراہٹ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ بھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ شہریار بھی اسے سائڈ پر ہٹا کر گھر کے اندر گھس آیا اور گیٹ لاک کر دیا۔ ہم نے سوچا اگر بنا نکاح کے آپ مصطف پر مہربان ہو سکتی ہیں تو ہم کیا برے ہیں؟ کہنے کو وہ اس کے اسلامی بھائی تھے، مگر ان کے چہروں پر رقصاں شیطانی مسکراہٹ لٹیروں کی سی تھی۔ وہ ان کے الفاظ پر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے، اندر کمرے میں چلو پھر بتاتے ہیں۔ حمزہ نے مزے سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ جواب میں وہ چلا اٹھی، ڈونٹ ٹچ می، اللہ کا قہر نازل ہوگا تم پر اگر تم برے ارادے سے میری طرف بڑھے تو۔ اچھا کیا ہوگا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ وہ بے علم بھی تھے، بے ہدایت بھی۔ ایمان رو پڑی، اس کی مشکلات اور آزمائشوں کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عباد گھر سے چلا گیا تھا اور ادھر اجالا کے پچھتاوے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب غلام عباس صاحب نے ایمان کے بدلے دنیا کی آسائشات حاصل کر لی تھیں، ایک شاندار گھر، گاڑی، بچوں کے لیے بہترین کالجوں میں تعلیم، سب کچھ ہی تو پا لیا تھا انہوں نے۔ عزت کا خواب باہر جانے کا تھا، یہ خواب بھی اب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھے، زمین پر اکڑ کر چلنے لگے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بدلے 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم نے رہا سہا پچھتاوا اور الجھن بھی ختم کر ڈالی تھی۔ واقعی مذہب کیا دے رہا تھا انہیں؟ صرف سکون اور بس۔ جیسے حالات سے وہ گزر رہے تھے، ان حالات میں انہیں سکون سے گزارا ممکن نہیں تھا، لہٰذا حالات بدلے تو تایا اور تائی کے خیالات بھی بدل گئے۔ اب اسجد کے لیے اجالا کا ساتھ انہیں کسی صورت منظور نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر جا رہا تھا
بیٹی الگ اعلیٰ کالج کی زینت بن گئی تھی۔ قمیض شلوار دوپٹے کی جگہ اسکرٹ اور جینز نے لے لی تھی۔ چھوٹا ولید جو ابھی بمشکل 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، بری صحبت کا شکار ہو کر اس راستے کا ہمراہی ہو گیا کہ جس کی منزل سوائے دنیا اور آخرت کی تباہی کے اور کچھ نہیں تھی۔ حق اور ہدایت کے راستے سے گمراہی کے بعد وہ صرف ذلت سمیٹ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں پر بندھی گمراہی کی پٹی کے باعث یہ ذلت بھی انہیں کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تایا کے روابط بڑھ رہے تھے اور تائی کی مصروفیات، اپنی دانست میں وہ پیتل پر سونے کا پانی چڑھا کر ہائی سوسائٹی کا حصہ بن گئے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان سے کیسا عظیم نقصان سرزد ہو گیا تھا۔ ادھر اجالا سے چھوٹی بسمہ اور ندا کے چکر تائی کے گھر بڑھ گئے تھے۔ غلام محمد صاحب تھے کہ بس خاموشی اور صبر سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بات کے بعد انہوں نے کئی بار اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں اور بیٹے کو سمجھانے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، مگر دوسری نوجوان نسل کی طرح ان کے لیے بھی یہ سب کتابی باتیں تھیں۔ ماں باپ کے دکھاوے کو وہ کسی وقت کی نماز پڑھ بھی لیتی تو دماغ میں دنیاوی نفع و نقصان کے خیالات ہی گردش کرتے تھے۔ وہاں نہ آخرت کی کوئی پرواہ تھی، نہ اللہ کی ناراضی کا خوف، نہ ہی معاشرے میں رسوائی کا کوئی خدشہ۔ ہر شے سے بے خبری اور بے نیازی کی اس دنیا میں صرف راج تھا تو دل اور اس کی خواہشوں کا، باقی ہر چیز ان کے لیے جیسے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی آج کل ندا کو عزت کے ہاتھ دکھا رہی تھی، کیونکہ ندا ایک تو ان کی جانشین تھی، وہ دوسرا وہ غلام محمد صاحب اور اجالا کو رلانا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ عزت بڑھ جانے کے لالچ میں کبھی بھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اس عورت نے ندا کی مدد سے ان دونوں کے لیے بڑا مضبوط جال تیار کر لیا تھا۔ بسمہ کے روابط ساتھ والے گھر میں مقیم 40 سالہ عیاش بزنس مین سے بڑھ گئے تھے۔ اجالا کی غیر موجودگی میں ندا کو بتا کر وہ سارا سارا دن وہیں گزارتی تھی۔ غلام محمد صاحب کو اجالا خود صبح فیکٹری جانے سے پہلے بیٹھک میں بٹھا کر جاتی اور گھر واپسی کے بعد وہی انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتی۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کی ناک تلے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس دن ارجت کی انگلینڈ کے لیے روانگی تھی اور اجالا کو فیکٹری سے جواب مل گیا تھا۔ اعصاب پہلے ہی قابو میں نہیں تھے کہ دل پر ایک اور بوجھ آ پڑا۔ بسمہ حسب معمول ساتھ والوں کے گھر پہنچی ہوئی تھی، جبکہ ندا اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تائی کے گھر سدھار گئی تھی۔ ساتھ کی کیا سرگرمیاں تھیں اجالا اسے باخبر نہیں تھی۔ اس وقت غلام محمد صاحب کی طبیعت بگڑنے پر وہ شدید اشتعال میں ساتھ والے گھر آئی تھی تاکہ بسمہ کو تھپڑ لگاتے ہوئے وہاں سے واپس لا سکے۔ پچھلی پوری رات اس کی جاگی ہوئی تھی، اسی لیے سر بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیسا منظر دیکھنے جا رہی ہے۔ ساتھ والے گھر کے اس شاندار کمرے میں بسمہ بزنس مین سے چپک کر بیٹھی تھی اور وہ اس کی گال سے ہلاتے ہوئے اس پر اپنا پیار لٹا رہا تھا۔ وہ وہیں دہلیز پر ٹھٹک گئی۔ تبھی بزنس مین کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ارے بڑی سالی صاحبہ آئی ہیں، خوش آمدید بھائی۔ بسمہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، جبکہ بزنس مین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اجالا کو لگا وہ ہل بھی نہیں سکے گی۔ اندر آئیں اجالا صاحبہ، رک کیوں گئیں؟ وہ بچھا جا رہا تھا۔ بسمہ موقع سے فائدہ اٹھا کر چھپاک سے نکل آئی۔ کتے بے غیرت انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اس حد تک جانے کی؟ وہ آگ بگولا ہوئی تھی، بس نہ چلتا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس شخص کا چہرہ سرخ کر دیتی۔ تاہم وہ اس کی گالی پر بھی مسکرایا تھا۔ بیوی ہے میری، 1 ہفتہ پہلے ہی رو رو کر نکاح کیا ہے اسے میرے ساتھ۔ یقین نہ آئے تو جا کر پوچھ لیجئے۔ اس سے تو پوچھ ہی لوں گی، لیکن پہلے تمہارا بندوبست کروں۔ جو تم نے گند بکھیر رکھا ہے یہاں پر۔ گند کہاں بکھیر رکھا ہے؟ میں تو دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، ٹوٹے دلوں کو ملاتا ہوں، نوجوان دلوں کو سرور حاصل کرنے کے لیے ماحول فراہم کرتا ہوں۔ خیر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بھی تڑاخ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا، اجالا کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ ادھر عزت ندا کو چھوڑنے آیا تو بسمہ نے ندا کو ساری بات بتا دی اور وہ اسے تسلی دیتی عزت کا بازو تھام کر اسے برابر والے گھر میں لے آئی۔ اجالا کے لیے جو بدگمانی اس نے اور تائق نے عزت کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر مہر لگانے کا موقع وقت سے پہلے ہی مل گیا تھا۔ عزت کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، وہ ساری دنیا کے بہکنے کا یقین کر سکتا تھا مگر اجالا کا نہیں، اور وہاں اس وقت اس کا یقین ٹوٹا تھا۔ تھپڑ کھا کر انگارہ بننے والے بزنس مین کی گرفت میں پھڑپڑاتی اجالا اسے حقیقی معنوں میں بے موت مار گئی تھی۔ نہ کوئی سوال ہوا تھا، نہ کوئی وضاحت۔ چند لمحوں پہلے جس دہلیز پر وہ ٹھٹکی تھی، اب اسی دہلیز پر ارجد پتھر بنا کھڑا تھا۔ وہ عزت جو اس کی دنیا تھا، اس کا ایمان، یقین تھا۔ اگلے چند لمحے جیسے طوفان کی نظر ہوئے تھے۔ عزت کی وہاں آمد کے بعد بزنس مین نے اجالا کی کلائی چھوڑ دی تھی، مگر تب تک وہ پلٹ گیا تھا، ٹوٹے مان ٹوٹی خواہشوں کی کرچیوں کے سمیت۔ وہ دن شاید اپنے آغاز سے اختتام تک اس کے لیے دکھ ہی دکھ سمیٹ کر لایا تھا، ایسے دکھ کہ جن کا سایہ شاید آنے والے اگلے کئی برسوں تک اس کی ہستی پر چھایا رہنا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس روز اس نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی، مگر اس کی کوئی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے خوابوں کے ساتھ ساتھ ندا اور تائی ماں کے خواب بھی ادھورے رہ گئے تھے۔
کیونکہ عزت نے اس روز کے بعد کسی کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے سمندر پار سدھار گیا تھا۔ اجالا کے لیے اس کے بعد جیسے زندگی کا ہر منظر ہی پھیکا پڑ گیا۔ بسما نے اپنا راستہ خود چن لیا اور ندا کی شادی تائی نے زبردستی ولید سے کرا دی تھی، جو اسے پورے 3 سال چھوٹا تھا۔ شادی کے بعد اس کی عیاشیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ صرف ساتھ تھا جسے چپ لگ گئی تھی اور اس نے درس جانا شروع کر دیا تھا۔ بعد ندا اور بسما کے بعد غلام محمد صاحب ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ ان کا کوڑ آرام پا رہا تھا، اب بنا کسی علاج کسی دوا کے وہ سے حجاب ہو گئے تھے، مگر دل کے اندر جو زخم لگ گئے تھے اب وہ رس رہے تھے۔ گو اللہ نے ان کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی تھی۔ وہ بھٹک گئے تھے مگر دنیا و آخرت کی نجات ان پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کے دائرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ اس کے باوجود غلام محمد صاحب کی شرمندگی تھی کہ اپنے مالک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے کم نہیں ہوتی تھی۔ اجالا حالی حالی نگاہوں سے انہیں دیکھتی اور رو پڑتی۔ اس کا اپنا ہی دکھ تھا۔ فیکٹری سے جواب کے بعد اسے ایک سیٹھ کے گھر پر باورچی کی جاب مل گئی تھی۔ بھرا پورا گھرانہ تھا اور لوگ قدردان تھے، لہٰذا خود کو بہلانے کے لیے یہ مصروفیت اس کی ضرورت بن گئی تھی۔ 4 سال اسے اللہ سے دور سکون کی تلاش میں گزار دیے تھے، مگر سکون تھا کہ ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ 4 سال بعد بھی اسے یہ بات کا پتہ چلا تھا، ناصرت کا تایا کے دیگر گھرانے سے اس کا رابطہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سعد کی شادی ہو گئی اور اس نے مقامی مسجد میں اپنے دادا عبداللہ صاحب کے منصب پر امامت شروع کر دی۔ اجالا کا زیادہ وقت اب غلام محمد صاحب کے ساتھ ہی بسر ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں عباد کا سراغ لگ گیا۔ وہ سعودیہ میں تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ پاکستان میں اپنے گھر کے تمام حالات سے بے خبر اسے بڑی چاہ سے اپنے باپ کو اپنے پاس بلایا تھا اور انہیں عمرہ کے ساتھ ساتھ حج کروانے کا عزم کا اظہار کیا تھا۔ غلام محمد صاحب کے ساتھ ساتھ اجالا بھی بے حد خوش تھی، کیونکہ اس نے اجالا کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام تر کامیابیوں کا صحرا اس کے سر باندھا تھا۔ وہی تھی جس نے اسے کچھ کرنے پر اکسایا تھا، ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ جن سرگرمیوں میں پڑا تھا وہ سرگرمیاں اسے تباہ و برباد کر ڈالتیں۔ بیٹے کی خواہش پر اپنے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے غلام محمد صاحب سعودیہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی ویزے اور ٹکٹ کے تمام پیسے یہ بات پہلے ہی بھجوا چکا تھا۔ یہ اس سے اگلے ہی روز کی بات تھی کہ اجالا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا، وہ بھیانک حادثہ کہ جس نے اس کے لیے زندگی کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے تھے۔ وہ نانوں کے ساتھ گھر سے تو نکل تو آیا تھا، مگر اب اس کا ضمیر اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ محبت تھی، نہ کسی قسم کا کوئی احساس، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ شاید اسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، یا اس کے جو بھی عزائم تھے، اسے پناہ دے کر پھر خود ہی اس کی عزت پر حملے کے لیے اپنے دوستوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ نانو اکثر آنٹی میں مصروف تھیں اور اس کے ذہن میں مختلف تصورات آ رہے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد اسے رہا نہ گیا تو بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے نانو، میں چلتا ہوں، بازار میں کچھ کام ہے، آپ کو جب جانا ہو کال کر کے بلوا لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، میں کھانا لگوا رہی ہوں۔ اکثر آنٹی فوراً اٹھی تھی۔ وہ ایکسکیوز کر گیا، نہیں آنٹی پھر صحیح، ابھی بہت ضروری کام ہے۔ کہتے ہی اس نے پاکٹ سے سیل نکال کر حمزہ کا نمبر ملایا، مگر وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اسے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے شہریار کو کال ملائی، مگر دوسری طرف بیل جاتی رہی، کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس کا اضطراب اور پریشانی مزید بڑھی تھی۔ دوسری جانب شہریار نے ایمان کا دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ اتنی پارسا نہیں ہو تم جتنا خود کو پوز کر رہی ہو، وہ طنز کر رہا تھا۔ ایمان کی نگاہیں اوپر چھت کی طرف اٹھیں اور وہ رو پڑی۔ ایک مرتبہ پھر اس کا کردار داؤ پر لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اسے عام سی گنہگار لڑکی ہوتے ہوئے اپنی پارسائی کے لیے اپنے رب کو پکارنا پڑا تھا، اس رب کو کہ جس کے حقوق صرف ایک بدبودار مٹی سے بنے عام سے انسان کی محبت اور چاہ میں پاگل ہو کر وہ کب کے پس پشت ڈال چکی تھی۔ وہ بھاگی تھی اور حمزہ کے پاؤں اڑانے کے باعث الجھ کر اوندے منہ زمین پر آ پڑی تھی۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، اب دیکھتے ہیں کیسے نہیں نکلتی تم یہاں سے، گھرا کر کہتے ہوئے حمزہ نے اس کے بال کھینچ لیے تھے، جبکہ شہریار کا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جمع تھا۔ 2 طاقتور مردوں کے مقابلے میں اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ قریب تھا کہ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جاتا کہ اسی پل گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ شہریار اور حمزہ دونوں ہی اس غیر متوقع دستک پر چونکے تھے۔ پھر شہریار حمزہ کو تسلی دیتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھایا۔ یہی وہ موقع تھا جب ایمان نے حمزہ کو ذرا سا غافل پا کر دھکا دیا اور اس کے سنبھلنے سے قبل ہی وہاں لاؤنج میں رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اسے دے مارا۔ حمزہ کے سر پر ضرب پڑی اور وہ تڑپ اٹھا۔ ایمان بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے بھاگی اور خود کو مصعب کے کمرے میں قید کر لیا۔ اس کا دل اس وقت بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مصعب نے مذاق میں کہا تھا، اللہ ہے نا، اور اللہ نے حقیقت میں اس کی مدد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہے، اپنے پکارنے والوں کے لیے ان کی شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ صرف ایک لمحے میں بازی پلٹ گئی تھی۔ شہریار نے گیٹ کھول کر باہر دیکھا تو وہاں دور دور تک کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا بھی نہ چل رہی تھی کہ وہ اسے ہوا کی دستک ہی سمجھ لیتا۔
حیران و پریشان وہ گیٹ بند کر کے واپس آیا تو سامنے حمزہ اپنا پھٹا سر پکڑے ایمان کو گالیاں دے رہا تھا۔ مصطف فل اسپیڈ کے ساتھ گاڑی دوڑا کر گھر تک پہنچا تو شکست خوردہ سا شہریار حمزہ کو سہارا دے کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ متوحش سا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کچھ نہیں یار، بڑی ہوشیار لڑکی ہے، آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں۔ شہریار کی سانس پھول رہی تھی، وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں ٹیلی فون سیٹ کے قریب ایمان کا دوپٹہ پڑا تھا، اسے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور پھر اسے تلاشنا شروع کر دیا۔ وہ نیچے کہیں نہیں تھی، تب وہ اسے صدا دیتا اوپر کے پورشن کی طرف آیا تھا اور سب سے پہلے اپنے ہی کمرے کے دروازے کو چیک کیا تھا۔ وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے قدرے تسلی ہوئی۔ ایمان صدا لگانے کے ساتھ ہی اسے دروازہ نوک بھی کیا تھا، تاہم اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ایمان پلیز دروازہ کھولو، میں مصف ہوں، مصف۔ وہ بار بار صدا لگا رہا تھا مگر وہاں ہنوز کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں دروازہ توڑ رہا ہوں۔ اس بار دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ روتی ہوئی باہر آئی تھی۔ مصف نے ایک شرمندہ سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جانے کس منہ سے اسے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ منہ چھپائے روتی رہی۔ یہ دوپٹہ پکڑو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ ایمان نے روتے ہوئے دوپٹہ خود پر پھیلا لیا۔ وہ پانی لے کر آیا تو وہ بمشکل دو گھونٹ بھر سکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تھینک گاڈ۔ جانے کیوں بے ساختہ اسے گہری سانس بھری تھی۔ آئی ایم سوری، شاید مجھے تمہاری طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال نانو سے اس بات کا ذکر مت کرنا پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ ایمان جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ساری کہانی جان گئی۔ آپ اچھے ہیں مصطفی صاحب، مگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اسے دیکھتے ہوئے آنسو پہنچ گئی۔ مصطفی سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر میں یہاں قطعی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں آئی۔ میں تو مشکل میں پھنسی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو میرا مددگار بنا دیا۔ آپ نہ ہوتے تو شاید وہ پاک و بے نیاز کسی اور وسیلے سے میری حفاظت فرما دیتا، جیسے آج اس نے اپنی رحمت سے میری گنہگار ذات کو محفوظ رکھا۔ بہرحال میں آپ کی احسان مند ہوں، مگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوں۔ وہ آج پہلی بار اس پر کچھ واضح کر رہی تھی۔ مصطفی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ فی الحال میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد ہو سکتا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں۔ تب تک نانو جو بھی سمجھیں آپ کے لیے میں اس گھر کی معمولی ملازمہ کی حیثیت سے رہوں گی۔ اتنا اعتبار تو آپ کر ہی سکتے ہیں مجھ پر۔ اسے پانی میں بھگو بھگو کر مارنا آتا تھا۔ مصطفی لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ اس رات نہ جانے کیوں وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ دل و اعصاب پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اگلے روز وہ حمزہ اور شہریار سے الجھ پڑا۔ میں نے کہا تھا نا وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اب ہو گیا شوق پورا؟ نہیں، اس مکار اسٹوپڈ لڑکی کو سبق سکھا کر رہوں گا میں۔ سر پر پٹی باندھے وہ مشتعل ہوا تھا۔ مصطفی کا پارا چڑھ گیا۔ خبردار، اب دوبارہ تمہارے دماغ میں ایسا کوئی شیطانی خیال آیا تو پہلے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ کیوں، تمہارا کیا معاشقہ چل پڑا ہے اس سے جو نظریں ملانے کی نوبت آ گئی؟ شٹ اپ حمزہ، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ واہ، 900 چوہے کھا کر بلی کو انسانیت یاد آئے گی؟ اس وقت کہاں تھی یہ انسانیت جب تجھے خوش کرانے کے لیے ہم گھنٹوں خوار ہو کر کالجز اور یونیورسٹیز کے دھکے کھاتے تھے؟ وہ جلا بیٹھا تھا۔ مصف مشتعل سا اٹھ کھڑا ہوا۔ جتانے کا بہت شکریہ، آج کے بعد تمہیں میرے لیے ایسی خواری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال دوبارہ میرے گھر آؤ تو اس لڑکی کو اپنی بہن سمجھ کر آنا، وگرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پچھلے 26 سالوں میں پہلی بار وہ اپنے دوستوں سے لڑا تھا اور ایک ایسی لڑکی کے لیے لڑا تھا جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد نہیں تھا مگر نانو بتاتی تھی کہ وہ صرف 1 سال کا تھا جب اس کی ماں اسے نانو کی گود میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ نانو بزنس ویمن تھی، اکلوتی لاڈلی بیٹی کی ہر دھرمی پر اس کی شادی کے بعد قطع تعلق کے باوجود جب وہ طلاق لے کر ان کے پاس آئی تو وہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال نہ سکی۔ بعد ازاں ان کی بیٹی نے دوسری شادی کر لی اور ملک سے باہر اپنی نئی زندگی میں کھو گئی۔ چھوٹا مصف نانو کی ذمہ داری بن گیا۔ پہلے پہل انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بعد ازاں وہ اس کے ننھے سے وجود کی عادی ہوتی چلی گئیں۔ کہتے ہیں اصل مال سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ انہیں بھی نواسا پا کر بیٹی بھول گئی تھی، وہ بیٹی کے جسے صرف اپنی زندگی اپنی خوشیوں سے غرض تھی۔ مصف 5 سال کا ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ فیکٹری لے جانا شروع ہو گئی۔ بی اے تک وہ ان کے ساتھ کالج کے بعد فیکٹری جاتا رہا، بعد ازاں ہائی اسٹڈی کے لیے وہ باہر گیا تو اسے فیکٹری جانا چھوڑ دیا۔ پھر نانو کا بھی دل نہ لگا اور یوں وہ سب کچھ مینیجر پر ڈال کر گھر کی ہو رہی۔ مصف 2 سال کے بعد واپس آیا تو جیسے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ان کے گھر میں مصف اور اس کے بچپن کے 3 دوستوں حمزہ، شہریار اور شامیر کے دم سے ہی رونق تھی۔ چاروں بلا کے شریر نکمے اور شریر تھے۔ شہریار کا ذاتی بزنس تھا جبکہ حمزہ کہیں جاب کرتا تھا، البتہ شامیر ابھی بے روزگار ہی تھا۔ ادھر مصف ساری ذمہ داری نانو اور ان کے پورے اعتماد ملازمین پر ڈال کر خود عیش کر رہا تھا۔ زندگی میں کسی بھی رشتے کو قریب نہ پا کر اس کی ذات اس آزاد بیل کی مانند پروان چڑھی تھی۔
جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اسے بھی رشتوں کی نزاکت و حرمت کا پتہ تھا، نہ زندگی کے صحیح چال چلن کا۔ نماز قرآن سے اس کا واسطہ اتنا ہی تھا جتنا کسی بھی آزاد گھرانے کے بچوں یا افراد کا ہوتا ہے۔ 2 سال لندن میں قیام کے دوران اسے جی بھر کر آزادی کے مزے لوٹے تھے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے 2 سالوں میں کھلم کھلا نہ کیا ہو۔ تاہم پاکستان واپسی کے بعد وہ ذرا سا محتاط ہو گیا تھا۔ اپنی خوشی یا عیاشی کے لیے اپنی بے حد پیاری نانوں کو کسی بھی دکھ سے دوچار کرنا اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ عجیب بے خود سی زندگی تھی جس میں کہیں کسی نفع و نقصان کا خیال تک نہ تھا۔ نانو اکثر آنٹی کا دل صاف کرنے کے بعد ان دونوں کی شادی کا باقاعدہ اعلان کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اور ایمان یہاں آ کر بری پھنسی تھی۔ اسے مصحف سے بات کرنی تھی۔ اس روز وہ تھکن سے چور الجھا سا گھر پہنچا تو ایمان نانو کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں لاؤنج میں صوفے پر ٹی وی چلا کر لیٹ گیا۔ سنیے، وہ چونکا تھا، پھر گردن پھیر کر ایمان کو دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جی فرمائیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو چائے لے آؤں؟ نہیں شکریہ، دودھ؟ کچھ بھی نہیں، پلیز سو جائیں آپ جا کر، مجھے جو چیز چاہیے ہوگی میں خود لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ بالآخر وہ اصل مدعا ہونٹوں پر لے آئی تھی۔ مصحف پاؤں زمین پر ٹکا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کہیے، وہ نانو 1-2 روز میں ہماری، میرا مطلب ہے آپ کی اور میری شادی کا باقاعدہ اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ آپ پلیز ان سے بات کر کے انہیں روک دیں۔ کیوں روک دوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی گھڑی ہوئی کہانی سچ ہونے جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا تھا۔ سو وٹ، پلاٹ آپ کا تھا، اس کی وضاحت بھی آپ ہی کریں گی۔ نانو کو میری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے اب۔ وہ اس کی مدد کرنے سے صاف مکر گیا تھا۔ ایمان بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ فی الحال اس میں نانو کو سچ بتا کر ان کی ناراضی موڑ لینے کی ہمت نہیں تھی، اور ادھر وہ جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھیں بنا ایمان سے مشورہ کیے۔ وہ اس کی فرضی کہانی کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے بےتاب تھیں۔ ایمان کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ اب تو کوئی در بھی ایسا نہیں رہ گیا تھا جو اسے پناہ دے دیتا۔ عجیب بے بسی اور خاموش دعائیں تھیں۔ ادھر مصحف یوں چپ سادھے ہوئے تھا جیسے یہ اس کا نہیں کسی اور کا معاملہ ہو۔ اسے اب اس پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ بے نیاز تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کی ٹینشن ذہن سے جھٹکنے کے لیے بنا نانوں کے مجبور کیے فیکٹری جانا شروع ہو گیا تھا۔ ایمان چاہنے کے باوجود اسے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دوبارہ نہ پا سکی۔ اس روز نانوں نے اسے زبردستی مصحف کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ بھیجا تھا۔ تقریباً آدھا راستہ دونوں خاموش رہے تھے، تب ایمان نے ہی بولنے میں پہل کی۔ آپ اپنے دوستوں سے ناراضی کی وجہ سے اپسیٹ ہیں؟ نہیں، وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی وجہ سے اپسیٹ ہیں، اور آپ یقین کیجئے میں اس کے لیے بہت افسردہ ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو اس موضوع کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتی تم؟ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے وہ اس پر برہم ہوا تھا۔ ایمان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ باقی کا راستہ پھر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ میں گاڑی ایک شاندار جویلرز شاپ کے سامنے رکی تھی۔ آؤ، گاڑی سائڈ پر کھڑی کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ نانو حقیقت سے بے خبر ہیں، آپ تو نہیں؟ وہ جھجکی تھی، تبھی وہ پھر الٹ پڑا۔ تم آتی ہو کہ میں کھینچ کر باہر نکالوں؟ اور وہ اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ وہ اس کے لیے اپنی مرضی سے جویلری پسند کر رہا تھا، ڈائمنڈ رنگ، بریسلیٹ، ایئر رنگز، لاکٹ سیٹ، جانے کیا کیا۔ وہ بس خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بہانے اپنی کسی گرل فرینڈ کے لیے وہ سب خرید رہا ہے، تاہم اسے اس کے ارادوں کی خبر نہیں تھی۔ اپنا بایاں ہاتھ ادھر کرو۔ ڈائمنڈ رنگ پر نظر جمائے نیا حکم جاری کیا تھا اس نے۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی حکم کی تعمیل کر گئی۔ تب اس نے رنگ اسے پہنا کے چیک کی، پھر بل پے کر کے اسے یکسر تعلق نظر آتا شاپ سے باہر نکل آیا۔ وہ آج کل اتنا مصروف اور سنجیدہ ہو گیا تھا کہ ایمان لاکھ کوشش کے باوجود اسے کوئی بات نہ کر پاتی تھی۔ اس روز اس نے باتوں ہی باتوں میں نانو کو اپنا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، اور وہ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا نانو؟ کچھ نہیں۔ اس کی حیرانی پر وہ اپنی پریشانی چھپا گئی تھی، اور رات میں جب مصحف گھر واپس آیا تو اسے نانو کو اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شاید وہ اس کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئی تھی، اور اب مصحف سے اس فرضی تعلق کا اختتام چاہتی تھیں۔ کتنی خوشگوار سوچ تھی یہ کہ وہ کسی نئے امتحان میں نہیں پڑے گی۔ آج نہیں تو کل ضرور اس کی واپسی کا کوئی راستہ نکل آئے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں مصحف کیا طے کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ارادوں کی خبر اسے عین تقریب والے روز ہوئی تھی، جب اس کے بخار کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف باقاعدہ دلہن بنایا گیا، بلکہ مصحف نے چالاکی سے دوبارہ نکاح کی پخ بھی اڑا دی۔ نانو سے اسے یہی کہا تھا کہ وہ شادی کی پوری رسم کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ پہلے نکاح کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، نانو کو سب کچھ سچ بتا کر اس جھنجٹ سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اتنے مہمانوں کے بیچ وہ جیسے پنجرے میں قید چڑیا کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ لوگوں کے بیچ پھر تماشا لگا تھا اس کا، اور وہ پھر ہار گئی تھی۔ نانو خوش تھی، وہ سب کا اسے پتہ نہیں تھا، تاہم نکاح کے بعد یوں ہی
अचानक उसकी नज़र उठी तो वो उसे हमज़ा, शहरयार और शाह मीर के दरमियान खुशगवार मूड में खड़े देख कर शुजदा रह गई। ये कैसा खेल खेला था उसने कि अपना नाम देकर उसकी इज़्ज़त के लुटेरों के साथ सुलह कर ली थी। उसे पता ही ना चला कि कब उसकी आँखें आँसू से भर आईं। काश! इस मौका पर उसके बाबा उसके पास होते, तो उनसे ज़रूर कहती, अब्बा देखिए अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया है। मगर वो उसके पास ही तो नहीं थे, उसका कोई भी अपना उसके पास नहीं था। तभी वो बिलक-बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। नानो जो खुशी से फूले ना समा रही थीं, इस अचानक उफ़्तार पर बौखला कर रह गईं। खुद मुसफ़ घबरा कर उसके पास चला आया था। दोनों को ही उसके यूँ रोने से शिद्दत से रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरा ख़्याल है बच्ची घबरा गई है, नानो रोहांसी हो रही थी। मुसफ़ ने उसका सर हाथ थाम लिया। आप इसे कमरे में ले जाएँ नानो, मैं खाने वग़ैरह का इंतज़ाम करता हूँ। वो शायद उसके यूँ अचानक रोने की वजह समझ गया था। नानो रिश्तेदार ख़वातीन की मदद से उसे मुसफ़ के फुल डेकोरेटेड कमरे में ले आईं, जिसे थोड़ी देर पहले ही उसके दोस्त सजा कर गए थे। मेरा ख़्याल है वो हमें यहाँ देख कर हर्ट हुई हैं। हमज़ा ने उसके जाने के बाद सबसे पहले राय पेश की थी। शहरयार और शामिर ने भी उसकी तायद की। अभी वो जानती नहीं है ना कि तुम लोग साले बन गए हो। वो मुस्कुराया था। जवाब में तीनों ने मुस्कुरा कर उसे एक-एक मुक्का रसीद किया। रात गए थकन से चूर वो कमरे में आया तो ईमान चुप-चुप सी ग्लास विंडो में खड़ी जाने बाहर क्या तलाश कर रही थी। वो कमरा लॉक करता कुछ सोचते हुए उसके करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वो चौंकी थी और पलट कर उसे देखते हुए फिर आज़ुर्दा हो गई। मेरा ख़्याल है तुम वहाँ आसमान पर वो सितारा तलाश कर रही हो, जिसे मुझे तोड़ कर लाना होगा। वो मुस्कुराया था। सच्ची खुशी उसके खूबसूरत चेहरे से फूटी पड़ रही थी। तभी वो फिर रो पड़ी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आवाज़ भी भारी हो रही थी। वो मुस्कुरा दिया। क्या किया मैंने? पूरी इज़्ज़त और मान के साथ अपना नाम ही तो दिया है। ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? नहीं, सब कुछ जानकर ही किया है। अलबत्ता तुम नहीं जानती कि जिस फैक्ट्री में तुम कई साल काम करती रही थी, वो मेरी ही है। व्हाट? वो वाक़ई हैरान रह गई थी। वो उसे कंधों से थाम कर बेड पर ले आया। यकीन ना आए तो सुबह साथ चलना। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। ईमान ने उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। मैं ये सब नहीं चाहती थी। अब इज़्तिराब का शिकार थी। क्यों? तुम ये चाहती थीं कि नानो निकाह के बगैर हमें एक कमरे में घुसा देतीं और फिर उसने दानिस्ता लब दबाए थे। वो बेकरार सी उसके पहलू से उठ खड़ी हुई। ऐसा कुछ नहीं चाहा मैंने, सिर्फ़ पनाह चाहती थी आपसे और कुछ नहीं। चलो पनाह के साथ-साथ प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बहुत कुछ भी तो और बहुत कुछ भी मिल गया तो क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर मैं खुश नहीं हूँ। फ़ौरन वो दहाड़ी थी। कभी भी खुश नहीं रह सकती मैं आपके साथ, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। उसे कहते ही रुख फेर लिया था। इधर मुसफ़ का चेहरा पल में तारीक हो गया। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है। मैं अज़रत को चाहती हूँ, उस अज़रत को जो मेरा बचपन का साथी है, जिससे मेरे दुःख और सुख साझे हैं, जो सिर्फ़ मेरे लिए है, सिर्फ़ मेरे लिए। वो बोल रही थी मगर मुसफ़ को लग रहा था जैसे कोई उसमें के मुँह पर थप्पड़ रसीद कर रहा है। उसमें मज़ीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी, लिहाज़ा लब भेंच कर ज़ब्त का मुज़ाहरा करता वो कमरे से निकल गया था। ईमान उसके जाने के बाद थकी-थकी सी बेड पर आ बैठी। उसे वो सब एक ख़्वाब लग रहा था, भयानक ख़्वाब, जाने उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। उजाला से ईमान बनकर भी वो ज़िंदगी की आज़माइशों से दामन नहीं छुड़ा सकी थी। उसे याद आ रहा था, उस रोज़ खराबियत तबीयत के बावजूद वो काम पर जाने के लिए उठी थी क्योंकि सेठ के घर मेहमान आने थे और उसे उनके लिए बहुत सी डिशेज़ का एहतमाम करना था। भाभी ने उसे मना किया था। खुद साथ भी उसकी जॉब के हक़ में नहीं था मगर वो उसकी तसल्ली के लिए पर्दे में आती-जाती थी। मोहल्ले वालों की उसके लिए मुख्तलिफ राय थी। कोई उसकी तारीफ़ करता था कि उसने मुश्किल वक़्त में घर को सहारा दिया, तो कोई उसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाता कि उसका किरदार सही नहीं। हालाँकि उसने हमेशा मोहताज ज़िंदगी गुज़ारी थी, फैक्ट्री जाने के अलावा कभी बिला ज़रूरत घर से बाहर कदम ना निकाला। फैक्ट्री में काम के दौरान भी सबके साथ उसका रवैया लिया-दिया सा ही होता था। उसके बावजूद दुनिया उससे खुश नहीं थी, मगर उसे अब दुनिया के खुश होने ना होने से फ़र्क भी कहाँ पड़ता था। अज़हर के पाकिस्तान से चले जाने के बाद उसके लिए जैसे हर चीज़ बेमायनी हो गई थी। उस रोज़ ख़राब तबीयत के बावजूद वो घर से निकल आई थी। सेठ की बीवी और माँ घर पर नहीं थी, सिर्फ़ मुलाज़मीन थे। वो आकर पछताई मगर अल्लाह का नाम लेकर काम में लगी रही। दोपहर तक उसका बुखार मज़ीद बढ़ गया। किचन में मज़ीद खड़े रहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लिहाज़ा दुपट्टे से पसीना पोंछती वो इजाज़त लेने के लिए सेठ के पास आई थी, जो शराब के नशे में धुत बैठा मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। आसिफ साहब, मैंने खाना तैयार कर दिया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अभी नहीं जा सकती आप, फ़ौरन वो बोला था। उजाला का दिल धड़क उठा। किसने फ्री किया है आपको? अचानक वो बदले तेवरों के साथ बोला था और उजाला जैसे फ्रीज होकर रह गई थी। वो उठा था और उसने सबसे पहले उजाला के मुंह पर हाथ जमाया था। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि वो कुछ समझ ही ना सकी। सेठ ने उसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपने कमरे में कैद कर दिया था। साउंड प्रूफ इस कमरे में उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आती रही और वो उसे बद इरादे से कैद करके उसी पल कमरे से निकल गया।
صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام اسے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی، مگر وہاں کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیٹھ کے ارادے کیا ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ بھوک، پیاس اور بخار نے الگ نڈھال کر چھوڑا تھا۔ اس میں اتنی سی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ ونڈو کے شیشے توڑ کر ہی وہاں سے فرار کی کوئی کوشش کر سکتی۔ اس لیے وہ صرف کمرہ اندر سے لاک کر سکتی تھی، اور وہ اس نے کر لیا تھا، مگر کب تک؟ روز ایک روز، 2 روز، 3 روز، وہ نہیں جانتی تھی کہ 3 دن گھر واپس نہ جانے پر اس کے بھائی اور بھابھی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، کتنا غلط سمجھا ہوگا اسے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جیسے سب کچھ وہ قدرت کی اس آزمائش پر صرف رو سکتی تھی، اور رو رہی تھی۔ اسے اس اجنبی کمرے میں قید ہوئے تیسرا دن تھا جب سیٹھ اس رات اپنے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی لے آیا۔ شاید اس میں مزید برداشت کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ دروازہ توڑنے کے درپے تھے، اور ادھر بھوک اور بیماری نے ایسے نڈھال اجالا کی جان جیسے حلق میں اٹک آئی تھی۔ عزت گنوانے کے بعد موت کا تصور اس کے لیے بے حد بھیانک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 4 سال بعد اسے پھر اللہ یاد آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس لمحے اللہ کی پاک ذات کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ عزت گنوانے کے بعد زندہ بچ جانا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا تھا، لہٰذا وہ اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی۔ آخری کوشش کے طور پر لڑکھڑاتی اٹھی تھی، اور طاقت سے جو چیز بھی ہاتھ لگی اسے ونڈو پر دے ماری۔ باہر گپ اندھیرے میں صرف لون کی لائٹیں جل رہی تھی، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ونڈو کا شیشہ صرف اتنا ٹوٹا تھا کہ وہ زخمی ہو کر ہی صحیح مگر باہر نکل سکتی۔ اگر سیٹھ کا کمرہ 2nd یا 3rd فلور پر ہوتا تو شاید وہ کبھی وہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکتی۔ ونڈو سے باہر کودنے کے بعد وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر گیٹ کے قریب آئی تھی، جہاں موجود کتے نے بندھا ہونے کے باوجود اسے دیکھ کر بھونکنے کے ساتھ ساتھ کودنا شروع کر دیا تھا۔ گیٹ لاک نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے کھول کر باہر نکلتے ہوئے ہانپ گئی تھی۔ سب کچھ جیسے ڈرامائی ہو رہا تھا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو وہ کیسے اپنے بندوں کو بھنور سے سلامت نکال لیتا ہے۔ اس وقت وہ جان پائی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی تیز آواز پر وہ لوگ جو اسے شکستہ عمارت کی مانند مسمار کر دینا چاہتے تھے بھاگ کر باہر آئے تھے، مگر تب تک وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ عزت چاہنے کے لیے سیٹھ کے گھر سے بھاگ آئی تھی، مگر دل بچانے کے لیے مصطفی علی میر کے گھر سے نہ بھاگ سکی۔ جانے ابھی اس کی تقدیر میں اور کس کس سے بھاگنا لکھا تھا۔ شدید تھکن، بخار اور الجھن کے باوجود وہ بیڈ پر بیٹھی بنا لباس تبدیل کیے سو گئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی مصطفی دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا گہری سانس بھر کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا۔ اجالا کی آنکھ کھلی تو وہ اسے قریب بیٹھا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خیال تھا وہ اب اسے بستر چھوڑنے کو کہے گا اور کہے گا کہ اسے نیند آ رہی ہے، لہٰذا وہ اس کے بستر سے اٹھ جائے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کا حال خوب واضح کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تم کیوں بھاگ کر آئی تھی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اجالا کے ہاتھ اپنے گلے پر رک گئے، وہ زیور اتارنے کی کوشش میں تھی۔ سب بتاؤں گی، مگر کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ ہاں کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اجالا اپنے ہاتھوں کے ناخن سے کھیلتی اسے شروع سے آخر تک تمام حالات و واقعات سے آگاہ کرتی گئی، یہاں تک کہ اپنے تایا غلام عباس کے اپنے مذہب سے پھر جانے کے حوالے سے بھی۔ مصطفی اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اور جس بیوی کو وہ شخص چھوڑ چکا ہے اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں۔ تایا سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دوبارہ کسی سے رابطہ ہی نہیں رکھا۔ اپنا بیٹا بھی وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ یعنی اسجد غلام عباس کا بھائی؟ جی، تایا کا بڑا بیٹا اور اسجد کا بڑا بھائی۔ تمہیں پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اب اس نے رخ پھیرا تھا۔ اجالا سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ تم اس ایمرجنسی شادی کی وجہ جان جاؤ۔ جاننا چاہو گی؟ اسجد غلام عباس کا بڑا بھائی کون ہے؟ میں ہوں، میں، تمہارا شوہر مصطفی علی میر۔ ایک دم وہ جذباتی ہوا تھا۔ اجالا حیرانی سے گنگ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ مجرم ہے وہ شخص میرا، جس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ باپ کی شفقت سے محروم رکھا مجھے، اور اب اس کا بیٹا بھی میرا مجرم ہے، جس نے بیوی ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی سچی محبت سے محروم کر دیا۔ وہ اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اٹھ گیا تھا۔ اجالا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ تم اجالا ہو یا ایمان، جو بھی ہو، دونوں ہی نام بہت سوٹ کرتے ہیں تم پر۔ کچھ روز پہلے جانے کیوں مجھے لگا کہ اگر میں تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میری زندگی تاریک نہیں ہوگی۔ جو مضبوطی میں نے تمہارے کردار کے حوالے سے دیکھی فیکٹری مینیجر سے جانی، اس کے بعد مجھ پر واضح ہوا کہ عورت کی اصل خوبصورتی ایمان کی، کردار کی حفاظت ہی تو ہے۔ کچرا تو کسی بھی شخص کو گھر میں اچھا نہیں لگتا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت اور بد مرد کے لیے بد عورت ہوتی ہے۔ تو پھر تم مجھے کیسے مل سکتی ہو؟
ज़बरदस्ती भी कोई कभी कोई ताल्लुक बन पाया है किसी से? ग्लास विंडो से पर्दे हटाकर बाहर यासियत से देखता वो भारी आवाज़ में कह रहा था। उजाला शर्मिंदा सी उठकर उसके पास चली आई। आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी अच्छी लड़की हर मोड़ हर कदम पर अच्छी लड़कियां नहीं मिलती। अपने असूल अपने रंग होते हैं जिंदगी के। जिस तरह किताब में हर बाब एक जैसा नहीं होता, इसी तरह जिंदगी के स्टेज पर हर किरदार एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जिनके हिस्से में सिर्फ प्यास आती है, सिर्फ प्यास। उसे बोलने का मौका दिए बगैर वो फिर जज्बाती हुआ था। उजाला कसूर ना होते हुए भी सर झुका गई। आपके बाजू का जख्म कैसा है? अब वो उसका ध्यान बटाना चाहती थी। मुसव्वि बेकरार सा विंडो से पलट आया। ठीक है, मगर मैं इस जख्म को कभी भरने नहीं दूंगा। ये जब तक रिश्ता रहेगा मुझे याद रहेगा कि मेरी जिंदगी में कोई आया था। वो अब ड्रेसिंग टेबल की दराज पर झुका था। और ये लो, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। जब यहाँ से जाओ तो ये सब चीजें तोहफतन अपने साथ ले जाना प्लीज। ड्रेसिंग टेबल की दराज से कुछ रोज पहले उसी के साथ खालिद अपनी पसंद से खरीदी जाने वाली ज्वेलरी वो अब उसकी नजर कर रहा था। उजाला हक्का बक्का सी देखे गई। बुरा मत मानना, मगर मैं अजद गुलाम अब्बास से जुड़ी हर चीज से नफरत करता हूँ, यहाँ तक कि उसके बाप से भी। इसीलिए उसका नाम मेरे नाम का हिस्सा नहीं है। ताहम उसकी महबूबा से शायद मैं कभी नफरत ना कर पाऊँ, और उसकी वजह खुद भी मैं भी नहीं जानता। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है रहो, जब जाने लगो तो चुपके से चली जाना प्लीज। उसका सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। उजाला एक अजनबी शख्स की खुद से इतनी चाह पर हैरान ही तो रह गई थी। वो एक मर्तबा फिर कमरे से निकल गया था। ताहम वो उलझी सी वहीं खड़ी रही। इस वक्त वो शख्स क्या क्या मुंकशिफ नहीं कर गया था उस पर। बहते अश्कों के तसलसल में रवानी कम है, ऐसा लगता है कि दरियाओं में पानी कम है। तूने दामन में समेटे हैं जमाने कितने, ए मोहब्बत तुझे इंसान सा पानी कम है। शाम के साए ढल रहे थे। मार्बल लगे शानदार घर में जोड़ों के दर्द के साथ तन्हा बैठी शहनाज बेगम जैसे अब घबराने लगी थी। असद मुल्क से बाहर था, और वलीद की जो सरगर्मियां थी वो अब उनकी निगाह से ओझल ना रह सकी थी। वो ड्रिंक करने लगा था। चार पैसे हाथ आ जाने के बाद उसके तौर तरीके भी हाई सोसाइटी वालों जैसे हो गए थे। 5 वक्त की नमाज और कुरान की बातों पर अब वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने कदम बदकारी की दलदल में भी उतार दिए थे। शहनाज बेगम सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी। गुलाम अब्बास साहब पर अब बहुत से भेद खुल रहे थे। गरीब मुसलमानों की मजबूरियों को जांच कर उनसे उनकी दुनिया व आखिरत की सुरखरुई खरीदने वालों के मजालिम बहुत भयानक थे। वो शख्स अब जान रहा था कि हकीकत क्या थी। बड़े पैमाने पर सारे मुल्क में भूख बखेर देने वालों के अपने ज़मीर और ईमान तो कब के बिक चुके थे। अब तो सिर्फ मुसलमान होने का लेबल रह गया था उन पर। मगर ये बड़े पैमाने पर सारे मुल्क में बिखरने वाली भूख वहाँ इन गरीब मेहनत का सफ़ेद पोशों की ज़िंदगियों में कैसे कैसे दुख और तूफान ला रही थी। शायद इस तरफ अभी किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। अंदर से काफिर और बाहर से बज़ाहिर मुसलमान वो लोग किस तबाही की तरफ आवाम को धकेल रहे थे। अगले रोज वो भी शामिर के घर से आया था कि नानों के हुजूर उसकी पेशी लग गई। उजाला बड़े मजे से उनकी पुश्त पर खड़ी उनके बालों में मसाज कर रही थी। वो सरसरी सी एक नजर उस पर डालता मजबूरन वहीं चला आया। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। नानो के तेवर खतरनाक थे। वो फिर उजाला को देखता उनके करीब हो बैठा। क्या बात है नानो, कल परसों से नाराज नाराज सी लग रही हैं। मैं क्यों होने लगी तुमसे नाराज? मेरा क्या वास्ता है तुमसे? नानो भरी बैठी थी। मुसफ़ को ज़ोर का झटका लगा। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपने सारे वास्ते ही ख़त्म कर दिए? हाँ, तुम क्या करोगे, 30 से ऊपर के हो गए हो। अभी तक लड़के बालों वाली हरकतें नहीं गईं तुम्हारी। मैं तो बेकार पुर्जा हूँ, मुझे तो छोड़ो, मगर बीवी का ख्याल तो करो। रात गए तक तुम्हारा इंतजार करती रहती है। उधर फैक्ट्री में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, मगर तुम्हारी जूती को परवाह नहीं। सोच क्या रखा है तुमने आखिर? वो उस पर उलट पड़ी थी। मुसफ़ उन्हें देख कर रह गया। आज मैं हूँ, घर का निज़ाम चल रहा है, कल आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या भूखे मरोगे? आने वाले बच्चों का क्या होगा? क्या भीख मंगवाओगे उनसे, या उन्हें भी अपनी तरह आवारा गर्द बनाकर दूसरों को खिलाओगे? गुस्से ने नानो का चेहरा गजबनाक कर दिया था। वो एक लफ्ज ना कह सका। नानो जिंदगी में पहली बार उस पर यूं गुस्सा हुई थी। आई एम सॉरी नानो। बहुत देर खामोशी के बाद वो महज यही कह सका था। उजाला ने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया। वो कमरे में आया तो वो उसके पीछे ही चली आई। नानो की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। असल में आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। उन्हें क्या पता, यही तो उम्र है ज़िंदगी को एंजॉय करने की। जहाँ तक फैक्ट्री की बात है तो वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब आप में या मुझ में कोई फ़र्क थोड़ी है। थोड़ी बेतकल्लुफ़ी से वो बेड पर उसके करीब बैठ गई थी। मुस्तफ़ खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता रूह फेर गया था। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो वो तो हम होने ही नहीं देंगे, सो आप उनकी भी फ़िक्र मत करें। मुझे तो इतना अच्छा लगता है सारे सारे दिन घर में आज़ाद रहना। तुम चुप करती हो या मैं खिड़की से उठाकर फेंक दूँ बाहर? अचानक वो दौड़ा था। उजाला वो मुश्किल हंसी ज़ब्त करती खामोश हो बैठी। खाना लाऊं आपके लिए?
थोड़ी देर बाद फिर उसकी ज़ुबान में खुजली हुई थी, वो चुपचाप बैठा रहा। तभी वो संजीदा हुई थी, "क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं।" "कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज़।" "क्यों जाऊँ? अगर ये आपका कमरा है तो मेरा भी कमरा है। तुम्हारा कमरा नहीं है ये, अंजाम जानती हो इस कमरे में सोने का?" अचानक धाड़ कर वो उसकी आँखों में देखते हुए बोला था। उजाला बेसाख्ता नज़र चुरा गई। "मत इतना आज़माओ मुझे कि टूट कर बिखर जाऊँ। जब ये तय है कि तुम्हें यहाँ से जाना है, तो मत आदी बनाओ इस घर के मकीनों को अपना। जो ताल्लुक कागज़ी है उसे कागज़ी ही रहने दो। बहुत सादा दिल, बहुत भोली है मेरी नानो। उन्हें मज़ीद बेवकूफ़ मत बनाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें।" वो चिटक गया था। उजाला झुका सर उठाकर एक नज़र उस पर डालती वहीं उसके कदमों में बैठ गई थी। "मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप बहुत अज़ियत से गुज़र रहे हैं और मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने किसी तौर पर ऐसा नहीं चाहा था जो हो गया, मगर मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। इस कमरे में मेरे लिए कोई जगह हो ना हो, मगर इस घर से मैं मरने के बाद ही जाऊँगी, ये याद रखिएगा।" किसे बहला रही हो? मुझे या अपने आप को? अभी तुम्हारा अज़्ज़त गुलाम अब्बास मिल जाए तो फिर भी नहीं जाऊँगी। उसका दिल एक लम्हे के लिए ठहरा था, मगर उसने दिल की परवाह ना करते हुए जैसे फैसला कर लिया था। मुसफ़ ने सर झटक कर उसकी बात को हँसी में उड़ाया था। उस रोज़ मौसम सुबह से ही ख़ासा गर्म था। उजाला की तबीयत ठीक नहीं थी, सो नानो ने उसे ज़बरदस्ती मुसफ़ के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया था। डॉक्टर से फ़ारिग होकर वो नानो की हिदायत पर मार्केट चली आई थी और यहीं मुसफ़ ने उसे बताया था, "शहरयार की शादी हो रही है, मैं कुछ रोज़ तक घर नहीं आ सकूँगा। उसका इसरार है कि तुम सगी बहन की तरह उसकी शादी में शिरकत करो, क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं है। शामिर और हमज़ा भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, बल्कि हमज़ा तो आज शाम की फ़्लाइट से ही बाहर जा रहा था। मैंने और शहरयार ने ज़बरदस्ती रोक लिया। बहरहाल अगर तुम उन सब को माफ़ करने का हौसला कर सको, तो मेरे साथ चलना उन्हें बहुत खुशी होगी। बसूरत दीगर तुम पर कोई दबाव नहीं है।" वो खिड़की से बाहर देख रही थी। मुसफ़ की इत्तला के बाद उसे देखने लगी। "ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ, मगर नानो, वो भी साथ ही चलेंगी। बचपन से एक-दूसरे के घरों में आने-जाने और रहने की आदत है हमें।" नानो के बचपन से? वो हँसी थी। मुसफ़ ने एक नज़र उसे देखने के बाद फिर रुख फेर लिया। यूँ लगता था जैसे वो पत्थर ही हो गया हो। शहरयार और उसकी होने वाली बीवी के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदने के बाद वो घर वापस लौटे, तो दोनों का ही थकन से बुरा हाल था। उसी रोज़ शाम में वो मुसफ़ के साथ जाने के लिए हल्की-फुल्की सी तैयारी के साथ कमरे से निकली, तो वो जो नानो के साथ बातों में मगन था, एकदम से ठिठक कर उसे देखने लगा। "अच्छी लग रही हो ना नानो?" उसकी महवियत पर शरारत से मुस्कुराती वो नानो पर झुकी, तो मुसफ़ ने जल्दी से नज़र फेर ली। रास्ते में वो उसे बता रहा था, "तुम्हें शायद खबर ना हो, मगर मुझे अभी कुछ रोज़ पहले पता चला है, गुलाम अब्बास की सेकंड वाइफ़ की डेथ हो गई है और उसका जो छोटा बेटा था वलीद, उसे किसी ने एक एक कॉल गर्ल के लिए कत्ल कर दिया। बेटी भी घर से फ़रार हो गई, कुछ नहीं रहा उस शख़्स के पास सिवाय पछतावा और ख़ामोशी के।" वो बता रहा था और उजाला को लग रहा था जैसे उसका सारा वजूद सर्द पड़ गया हो। फटी-फटी आँखों के साथ वो कितनी बेयकीनी से उसे देख रही थी। इतनी जल्दी उस शख़्स का हिसाब क्लियर कर दिया था अल्लाह ने। इतनी जल्दी नफ़ा और नुकसान का भेद खोल दिया था उस पर। उसे पता ही ना चला कि कब आँसू उसके गालों पर फिसल पड़े। नानो अब मुसफ़ से कुछ कह रही थी, मगर उजाला को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। शहरयार के घर उसका ख़ासा शानदार इस्तक़बाल हुआ था। हमज़ा और शामिर भी वहीं थे। वो सुन्न असाब के साथ चुपचाप सी नानो के साथ ही जुड़ी रही। शहरयार, शामिर और हमज़ा बार-बार आकर उसे तंग कर रहे थे, मगर वो उनकी शरारतों पर जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी थी। तभी हमज़ा ने मुसफ़ से कहा कहा था, "लगता है भाभी ने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया है।" "ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो असल में बहुत अपसेट है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वैसे तुम हो बहुत खुशनसीब, क्योंकि तुम्हें वो लड़की मिली है जिसके चेहरे पर किसी फेशियल, किसी मेकअप की चमक नहीं, बल्कि ईमान का नूर है, और मैं जानता हूँ इसकी सोबत में बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे।" "बन गया हूँ यार, अब और क्या बनना है?" ठंडी सांस भरते हुए उसने तिरछी नज़र से नानों के साथ जुड़ी बैठी उजाला को देखा था। हमज़ा मुस्कुरा दिया। रात को ईशा की नमाज़ से फारिग हुई तो शहरयार उसके पास चला आया। "भाभी, वो आपका बिस्तर मुसफ़ के कमरे में लगाना है, या मैं नानो के साथ सोऊँगी?" शहरयार की बात पूरी होने से पहले वो बोल पड़ी थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। अगले रोज़ वो कदरे फ्रेश थी। मुसफ़ बेदार होकर नानो के पास आया तो वो उनकी गोद में सर रखे लेटी उनकी हिदायतें सुन रही थी। वो भी पास आकर बैठ गया। "नानो, ये ज़्यादती है, बीवी मेरी और कब्ज़ा आपका। खुद को बीवी के काबिल बनाओ, फिर शिकवा करना।" नानो के आजकल मिज़ाज ही बदले हुए थे। वो तड़प उठा। "क्या मतलब है आपका? फैक्ट्री जाने लगा हूँ, दोस्त यार सब छोड़ दिए, शाम ढलते ही घर की राह लेता हूँ। अभी भी काबिल नहीं? अपने आप से पूछो ये सवाल। आप बदल गई हैं नानो, मुझे पता है साहिरा ने तावीज़ पिलाकर अपना हमनवा बना लिया है आपको। माँ-बाप तो छिन ही गए थे, नानो भी मेरी नहीं रही।" उसका अंदाज़ ऐसा था कि उजाला की हँसी निकल गई। "देख लूँगा मैं तुम्हें, ज़रा हाथ लगो मेरे, बस मेरे।"
اب وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ وہ ہنستی گئی۔ رات مہندی کا فنکشن تھا۔ نانو کی فرمائش پر رہائش نہ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہوئی تھی۔ سی گرین کلر مصطف کا فیورٹ تھا، اس نے وہی پہنا، جبکہ خود مصطف رفولیے میں ہی پھر رہا تھا۔ اجالا نے پہلی بار اسے دل کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ وہاں موجود سب مردوں میں سب سے زیادہ حسین اور وجیح تھا۔ رفولیے میں بھی اس کی یہ شخصیت بہت سی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ شہریار کو مہندی لگ رہی تھی اور وہ اس کے برابر میں بیٹھا سب سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ اچانک کچھ سوچ کر اجالا کا سکون جیسے رخصت ہو گیا۔ اسے اسجد کو کھویا تھا، کھو دینے کی اذیت، عجیب سی تکلیف اس کے لیے غیر شناسا نہیں تھی، مگر سب کچھ کھو کر جو کچھ اس نے اللہ کی کرم نوازی سے پایا تھا، اب اس سے بھی ہاتھ دھو لینے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی صرف ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو کر رہے، مگر اس کا یہ بھی ایمان تھا کہ اگر وہ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اپنے رب، اپنے اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور اسے مصطفی علی میر کا دائمی ساتھ مانگتی ہے، تو اس بادشاہوں کے بادشاہ، اس کائنات کے واحد و یکتا خالق و مالک کے کرم سے وہ شخص زندگی بھر کسی اور چہرے کو نہیں دیکھے گا۔ اگر دیکھے گا بھی تو اس کی نگاہ میں وہ پسندیدگی نہیں ہوگی جو دل کو بے ایمان کر دے۔ ایک دم سے اس کا دل محفل سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بہت چپکے سے وہ اٹھی تھی اور نانو کو بتا کر اندر کمرے میں چلی آئی۔ عشاء کی نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ اسے کپڑے تبدیل کیے اور سکون سے وضو کر کے اپنے مالک کے حضور آ کھڑی ہوئی۔ نماز کے دوران اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ نکل گیا تھا۔ اگر کچھ رہا تھا تو صرف اپنی نجات اور اپنے بابا کی سلامتی۔ نماز کے بعد کتنی ہی دیر تک وہ ہاتھ پھیلائے خاموش روتی رہی۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنے مالک سے کیا مانگے اور کیسے مانگے۔ ادھر مصرف کچھ دیر تو اس کے نظر نہ آنے پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ بعد ازاں رہا نہ گیا تو اٹھ کر نانو کے پاس چلا آیا۔ نانو، اجالا کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ اندر کمرے میں گئی ہے نماز پڑھنے۔ اوہ، ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، لگتا ہے کسی مولانا کی روح سما گئی ہے اس میں، جب دیکھو مصلے پر ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ چڑا تھا۔ نانو اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں توفیق نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر بھی اعتراض کرو۔ میری یہ مجال کہاں؟ اب تو اس نے آپ کو بھی لگا لیا ہے نماز روزے پر۔ آپ تو سائڈ لیں گی نا؟ وہ جل کر وہ پلٹا تھا۔ نانو دل ہی دل میں مسکراتی دوبارہ ساتھ والی آنٹی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اجالا غلام محمد واقعی گلاب تھی جس کی خوشبو سے ان کا گھر مہک اٹھا تھا۔ اگر وہ سگریٹ ثابت ہوتی تو شاید ان کے ساتھ ساتھ مصحف کی زندگی میں بھی دھواں بھر جاتا۔ واقعی ہر چیز اثر ڈالتی ہے، ہر چیز کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ مصحف جس وقت دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، وہ سارے عالم سے بے نیاز مصلے پر بیٹھی آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی، اور اس کے لب بار بار ایک ہی دعا کر رہے تھے: مجھ پر رحم کر میرے مولا، میرے شوہر کو میرا ہی رکھنا، اب کچھ بھی کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، مجھ گنہگار کو رشتوں کی آزمائش سے بچا لے۔ وہ ٹھٹکا تھا اور اس کایا پلٹ پر حیران رہ گیا تھا۔ کہاں تو وہ کسی کی محبت کے دعوے کر رہی تھی اور کہاں اب وہ پلٹا تھا اور وہیں کمرے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ساری سرگرمیاں جو اس کی بہترین وقت گزاری کا باعث تھیں، بیکار ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک عجیب سی بے سکونی نے دل و دماغ کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ شامیر کی نظر اس پر پڑی تھی اور وہ اسے کھینچ کر زبردستی پھر مہندی کے پنڈال میں لے گیا تھا۔ اجالا نماز سے فارغ ہو کر نیچے آئی تو وہ دوستوں میں گھرا ہلکا پھلکا ڈانس کر رہا تھا۔ وہ تادیر اسے دیکھتی جانے کن کن سوچوں میں کھوئی رہی۔ اگلے روز بارات جانی تھی۔ شہریار کی مما نے اجالا کو سچ مچ شہریار کی بہن بنا کر اسے بہنوں والے سارے کام لیے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے مصحف کی تیاری میں اسے مدد دینے کا وقت بھی نہیں مل سکا تھا، جس پر وہ اس سے ناراض تھا۔ بارات مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچی تھی۔ نانو گھر پر ہی رہ گئی تھی، جبکہ اجالا شہریار کی مما کے ساتھ ساتھ تھی۔ مصحف خفا خفا سا شہریار اور بقیہ دوستوں کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا، جس کا اسپیشل انتظام کیا گیا تھا، جبکہ وہ نیچے تھی۔ دلہن اور دولہا کا نکاح ہو گیا تھا۔ ہر طرف رنگا رنگ کمکمے تھے اور وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی پلٹ رہی تھی جب ساکت رہ گئی۔ وہاں اس سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص شاید نہیں، یقیناً اسجد غلام عباس تھا۔ وہ اسجد غلام عباس جو کبھی اس کے جینے کا سبب تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اس وقت وہ ایک چھوٹے سے بچے کو باہوں میں لیے کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں اپنے برابر کھڑی ایک خوش شکل سی لڑکی کے میک اپ میں رنگے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی مما کی ان سے بے تکلفی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خاص مہمان تھے۔ یہ تو اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ شہریار کی دلہن اور اسجد کی ماڈرن بیوی دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ وہ شخص جو اس کے لیے زندگی کی مثال تھا، اس نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن تھا اور وہ کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی اس کے لیے۔ اسے لگا شاید وہ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تبھی اسے پاس پڑی کرسی کو تھاما تھا۔ مصحف جو اسٹیج پر مصروف تھا، اچانک اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور وہ لپک کر پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا اجالا؟ پتہ نہیں
اپنے کندھوں کے گرد اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پا کر وہ پلٹی تھی۔ مصطف نے دیکھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے لیے۔ اجالا چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہ رکھ سکی۔ اوکے چلو، شاید گیدرنگ کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے۔ فوری فیصلہ کرتے ہوئے وہ اسے سہارا دے کر وہاں سے نکال آیا تھا۔ اجالا کے ہاتھ اور وہ پورا جسم جیسے برف ہو رہا تھا۔ مصطف کی جان پر بن گئی۔ باہر گاڑی میں کچھ پل اس کے ہاتھ مسلنے کے بعد وہ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا اور وہیں سے فون کر کے اسے شہریار کی مما سے معذرت کی تھی۔ رات گئے تک اجالا کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو وہ اسے لے کر گھر واپس لوٹا۔ نانو کو بھی اسے فون پر بتا دیا تھا اور اب وہ پہلی فرصت میں گھر واپسی کے لیے پر تول رہی تھی کہ اجالا میں تو خود ان کی بھی جان تھی، مگر شہریار کی مما نے انہیں زبردستی رات کے لیے روک لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جو ہی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، مصطف بےتابی سے پاس چلا آیا۔ ٹھیک ہوں، بس سر چکرا رہا ہے۔ آپ وضو کروا دیں گے مجھے؟ شٹ اپ یار، آنکھیں کھل نہیں رہی تو سر چکرا رہا ہے اور تمہیں وضو کی پڑی ہے؟ ہاں، جان سولی پر کیوں نہ لٹکی ہو؟ میں نماز نہیں چھوڑ سکتی، بہت مشکل سے پایا ہے اپنے رب کو۔ آپ چاہتے ہیں ایک معمولی سی آزمائش پر پھر اسے چھوڑ دوں، غافل ہو جاؤں اس سے، حقوق سے؟ اس کے حقوق کی بہت فکر ہے، جبکہ کائنات میں اسے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں، مگر اس کے بندوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اب گلہ کر رہا تھا۔ اجالا نظر چرا گئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ صبح پڑھ لینا اکٹھی پلیز۔ نہیں، مختصر پڑھ لیتی ہوں، نہیں تو ساری رات سو نہیں سکوں گی۔ بہت ضدی ہو تم، میری کوئی بات نہ ماننے کی تو ویسے بھی قسم کھا رکھی ہے تم نے۔ غلط بات کہیں گے تو کیسے مان سکتی ہوں؟ آپ کی جگہ میرے ابا جی ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ نماز مت پڑھو، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کرو جو دل میں آتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر گر پڑی تو میں اٹھانے نہیں آؤں گا۔ ہاں اتنا اچھا فنکشن چھوڑ کر یہاں آیا تمہارے ساتھ۔ وہ جلا تھا، اجالا چاہ کر بھی خود کو ہنسنے سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ بستر پر آئی تو مصطف اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ آپ بھی کبھی نماز پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیے گا کتنی جلدی سکون کی نیند آتی ہے۔ تم نے پڑھ لی ہے نا، کافی ہے۔ وہ جلا بیٹھا تھا، اجالا اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ کافی نہیں ہے نماز؟ کافی نہیں ہے نماز ہی تو ہماری پہچان ہے مصطف۔ مصطف، نماز سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے عاجز و فرما بردار بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے، ان کے غلام ہیں۔ نماز ہی تو ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب لاتی ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، جب ہمیں کہیں سے امان نہیں ملتی، تب نماز ہی تو کام آتی ہے ہمارے۔ تمہارا تبلیغ کا پروگرام ہے آج؟ وہ اس کے پاس آنے پر ذرا سا نرم پڑا تھا۔ اجالا نفی میں سر ہلا کر پلکیں موند گئی۔ دواؤں کے اثر سے اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ مصطف بےتاب سا اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ رات میں اس کا بخار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ حلق خشک تھا اور بدن یوں ٹوٹ رہا تھا کہ نرم بستر پر ایک ہی کروٹ سے سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ بہت بے بس ہو کر اس نے مصطف کا بازو تھاما تھا جس کی ابھی کچھ ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ پانی! بہت بے بس پکار تھی، مگر وہ فوراً اٹھا اور پانی لے کر آیا۔ اجالا نے ایک ہی گھونٹ لے کر منہ موڑ لیا۔ بخار بہت تیز ہو گیا ہے اجالا، میں کسی ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں۔ نہیں، بس آپ میرے پاس رہیں پلیز۔ بہت اسٹوپٹ لڑکی ہو تم، قسم سے۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ اجالا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مصطف، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ بکواس کی تھی میں نے۔ بچپنا تھا وہ میرا، میرے اللہ نے اسے بہتر لکھا تھا میری قسمت میں، پھر وہ کیسے مل جاتا مجھے؟ یہ بات اس وقت کیوں یاد آ گئی؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ بس یوں ہی میں سوچ رہی تھی نانو کو ساری حقیقت بتا دوں اور پھر ان سے کہوں کہ جہاں آپ چاہتے تھے وہ وہاں آپ کی شادی کر دیں۔ سوچ تو بہت اچھی ہے، مگر پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں، میں اپنے ابا جی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کروں گی۔ مگر تم نے تو کہا تھا تمہارا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ہاں، بس ایک ابا جی ہیں، وہ بھی سمندر پار۔ چلو پھر ابا جی کو واپس آنے دو، تب تک میں ایک ہی بیوی سے گزارا کر لوں گا، شرارت سے کہتے ہوئے پھر اسے اپنے برابر میں گرا لیا تھا۔ ویسے فرض کرو اس رات جب تم بھاگ کر آئی اور جس طرح سے تم نے بنا سوچے سمجھے ایک اجنبی گھر میں پناہ لی، اس وقت اگر تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط ہو جاتا تو؟ ہو سکتا تھا، بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہر کسی کو مصطف علی میر ملے یہ ضروری نہیں، مگر اس وقت تو مجھے صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ میری عزت چھین کر پھر مجھے موت کے گھاٹ اتارتے اور مجھے کسی دور گوارا نہیں تھا۔ ایسی حالت میں اپنے رب کے پاس جانے کا تصور ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اسی لیے اگر سامنے سمندر بھی بچاؤ کے لیے ہوتا تو میں اس میں کود جاتی بنا جان کی پرواہ کیے۔ اور اگر اس وقت جس حال میں ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے ہی ہاتھوں تمہاری عزت چلی جاتی تو؟ مجھے اپنے رب پر یقین تھا، جس پاک و بے نیاز ہستی نے 3 دن ایک اوباش کے گھر میں محصور ہونے کے باوجود مجھے پاک رکھا، وہ آگے بھی میری عزت کی حفاظت کرتا۔ بس مجھے کوشش کرنی تھی اور وہی میں نے کی۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتی اجالا میں کتنا اوباش ہوں۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ تم جتنی پاک ہو
मैं उतना ही गलीज़ शख़्स हूँ, इसीलिए तो दूर रहता हूँ तुमसे। नानों से कहें मेरे जिस्म से उठती सड़ांध, तुम दोनों पर मेरी हकीकत ना खोल दे। मेरी समझ में नहीं आता उजाला कि जब मोमिन मर्द के लिए मोमिन औरत और बदकार मर्द के लिए बदकार औरत है, तो तुम मुझे कैसे मिल गईं? इसमें भी मेरे अल्लाह की कोई हिकमत होगी। हो सकता है आपने कोई ऐसी नेकी की हो जिसके सदके अल्लाह ने मुझे आपकी ज़िंदगी सँवारने के लिए भेज दिया हो। वो अब मुस्कुरा रही थी। मुसफ़ ने उसे और करीब कर लिया। फिर सँवारो ना यार, अब तो सब कुछ हकीकी है। उसके अंदाज़ बदले थे और उजाला हकीकी मानों में पहली बार घबराई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगी कसम से, तुम तो जानती ही होगी शोहर के कितने हकूक़ हैं बीवी पर। वो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उजाला को उसके सामने शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी थी। अब्बा जी उस रोज़ वो करके मुसफ़ के साथ फैक्ट्री जा रही थी, जब रास्ते में उसकी निगाह ग़ुलाम मोहम्मद साहब पर पड़ी थी। नूरानी चेहरे के साथ वो छड़ी के सहारे तन्हा कहीं जा रहे थे। वो तड़प उठी, मुसफ़, वो मेरे अब्बा जी, प्लीज़ गाड़ी रोकें, मुझे उनसे मिलना है। वो चौंका था और फ़ौरन ब्रेक लगाई। उजाला गाड़ी रुकते ही बच्चों की तरह बेताबी से बाहर निकलने लगी थी, जब उसने हाथ पकड़ लिया। अगर उन्होंने मुझसे तुम्हारी शादी को पसंद ना किया, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? किस मौका पर कैसा मुश्किल सवाल दाग दिया था उसने। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बिना कोई जवाब दिए हाथ छुड़ाकर भाग गई। मुसफ़ को लगा जैसे इस पल उसके अंदर धुआं ही धुआं भर गया है। उसने अपने अब्बा को पुकारा था और फिर रोते हुए उनके सीने से जा लगी थी। वो चुपचाप देखता रहा। अगले 5 मिनट के बाद वो अपने अब्बा जी के साथ वापस पलटी थी और उसकी तरफ खड़ी खिड़की पर झुकते हुए बोली थी, मुसफ़, क्या आप मेरे साथ मेरे भाई के घर चलेंगे? और जाने क्यों उसका सर इस बात में हिल गया था। गुलाम मोहम्मद साहब रास्ते में सिर्फ उजाला से ही ज़्यादा बात करते रहे थे। मुकर्रर मकान के आगे गाड़ी रुकने के बाद जब वो गेट खोल कर आगे बढ़े, तो उजाला ने चुपके से मुसफ़ का हाथ थाम लिया। साद इस वक्त घर पर ही था। वो ज़ोहर की नमाज के लिए भी निकलने का कसद ही कर रहा था, जब अब्बा जी के साथ उजाला को देख कर ठिठक गया। उजाला वो सिर्फ हैरान था, गज़बनाक नहीं हुआ था। गुलाम मोहम्मद साहब ने सुकून से बैठकर उसे सारी बात सुना दी, जो उजाला रास्ते में रो रो कर उन्हें बता चुकी थी। मुसफ़ ने इस मौका पर खुद को गैर ज़रूरी जानते हुए शाइस्तगी से रुख़्सत ले ली। साद अब सारी बात सुनकर रो रहा था। उसने गलत किया ना अब्बा जी, मुझ पर एतबार नहीं किया, गैरों पर कर लिया। क्या मैं इतना जाहिल था कि कुछ भी सुने बगैर इसे कत्ल कर डालता या हाथ पकड़ कर घर से निकाल देता? 7 साल बड़ी है ये मुझसे, क्या मैं ऐसा कर सकता था? मैं डर गई थी। फिर मुझे ये बताया गया कि तुम ये घर छोड़कर कहीं जा चुके हो। बकवास की होगी किसी ने। मैंने तो सबको यही बताया कि तुम्हें शहर से बाहर जॉब मिल गई है और तुम वहाँ शिफ्ट कर गई हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा उजाला कि मेरा क्या होगा? 2 बार मौत के मुँह से बच कर आया हूँ मैं। वो अब भी रो रहा था। उजाला ने उसके हाथ थाम लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साद। यकीनन तुम्हारी जगह कोई और भाई होता तो कभी मेरा यकीन ना करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। वो रो पड़ी थी। साथ भी रोता रहा। मुझे तुम पर नहीं, अपने रब पर यकीन था। और फिर इंसान का किरदार बड़ी अहमियत रखता है उसकी ज़िंदगी में। मुझे यकीन था तुम किसी भी हादसे का शिकार होकर मर सकती हो, मगर अपने ईमान और वक़ार का सौदा नहीं कर सकती। कैसा पुख्ता यकीन और ईमान था उसका अपने रब पर। उजाला गुलाम मोहम्मद की गोद में सर छुपाए देर तक रोती रही। साद की बीवी मैके गई थी, लिहाजा वो दोनों बहन-भाई गुलाम मोहम्मद साहब के बिस्तर में उनसे जुड़े बैठे रात इशा की नमाज के बाद बहुत देर तक बातें करते रहे थे। उजाला ने उन्हें गुलाम अब्बास की फैमिली और मुस्तफ़ा नानो के बारे में सब कुछ बता दिया था। जवाब में साद ने बताया कि बिस्मा की डेथ हो गई थी। उसे उसके औबाश शोहर ने जहर खिलाकर मार दिया, जबकि निदा ने वलीद के कत्ल के बाद एक डे केयर सेंटर में मुलाजमत कर ली थी। वो इतनी बदल गई थी कि साद भी उसे ना पहचान सका। ये बाद 1-2 रोज़ में पाकिस्तान आने वाला था। साद बता रहा था कि अभी कुछ रोज़ पहले उसने ताया को देखा था, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सौदा करने वाला वो शख्स रास्ते में बैठा अपने सर में खाक डाल रहा था। उस रात उजाला ने तहज्जुद की नमाज अपने घर में अपने बाप और भाई के साथ अदा की थी। गुलाम मोहम्मद साहब का अब भी वही हाल था। मुसल्ले पर बैठे रोते रहे। उजाला को भूल ही गया था कि वो पीछे कुछ छोड़ कर आई है। मुस्तफ़ा जब से उसे छोड़कर गया था बेचैन था। बार बार सेल उठा कर देखता कि कहीं उसकी कॉल या मैसेज ना आया हो। नानों को तो उसने मुतमईन कर दिया था, मगर खुद को ना कर सका। अंदर जैसे आग दहक उठी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो फैक्ट्री भी ना जा सका। शहरयार अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ था। हमज़ा मुल्क से बाहर चला गया था और शामिर उसके पास अब टाइम कहाँ था। उसका दिल चाहा वो अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसे कॉल करके खूब खरी-खरी सुनाए जो उसे अपनों में भूल बैठी थी, मगर वो कुछ भी ना कर सका।
ना नेट में दिल लग रहा था, ना किसी लड़की से चैट में, ना जाने ये सब क्या था। बहुत देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद जब-जब तकलीफ़ बढ़ती गई, तो वो उठा और सीधा वॉशरूम में घुस गया। उजाला ने कहा था, "अल्लाह की याद में सुकून है, ठंडक है।" वो देखना चाहता था कि ये बात कितने फ़ीसद सही है। सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए उस रोज़ 12 साल के बाद वो अपने रब के हुज़ूर पेश हुआ था। पहले पहल बहुत दिमाग उलझा, अदायगी भी सही ना हुई। वो अल्लाह का नाम लेता और तसव्वुर में उजाला का चेहरा आकर उसे भटका देता। ताहम 1 घंटे के बाद उसकी कैफ़ियत नॉर्मल हो गई। अपने खालिक के हकीकी के ज़िक्र में वो यूँ खोया कि खुद अपने आप को भी भूल गया। ज़िंदगी में पहली बार उस रात वो बहुत रोया था अपनी गुमराही पर, अपनी बेखबरी पर। बार-बार ये ख़्याल आता कि अगर इसी हाल में उसे मौत आ जाती तो वो अपने रब के पास क्या लेकर जाता। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद उसे लगा कि पुराने मुसफ़ अली मीर की मौत हो गई हो और उसके अंदर एक नए मुसफ़ अली मीर ने जन्म लिया हो। वो मुसफ़ अली मीर जिस पर उसके रब ने आगाही के दरवाज़ कर दिए हों, जो अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपने रब का मकाम जान गया हो। वो रब कि जिसने रात उसके तड़पते दिल को सुकून बख्शा था। सुबह नमाज़ के बाद अभी वो बिस्तर पर लेटा था कि उजाला की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? उसका लहजा भारी हो रहा था, वो चौंक गई। बहुत खुश हूँ, आप कैसे हैं और रात मेरे बगैर नींद आई कि नहीं? नहीं, कितनी सादगी से एतराफ़ कर लिया था उसने, वो हँस दी। फिर तो अब आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे अब्बा जी को मेरे लिए अपने जैसा परहेज़गार लड़का पसंद है। अब अगर तुम अभी नहीं सुधरोगे तो वो मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। ठीक है, अपने अब्बा जी से कहो मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें। कितने दिनों की? दूसरी तरफ वो मज़ाक में ले रही थी। बस कुछ दिनों की। सुबह मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ अब्बा जी के साथ घर वापस आ जाना, नानू अकेली होंगी। मैं कुछ रोज़ में वापस लौट आऊँगा। कहने के साथ ही उसे सेल ऑफ कर दिया। उजाला उलझ कर रह गई। अगले रोज़ वो उसके घर वापसी से पहले ही निकल चुका था। नानो देर तक गुलाम मोहम्मद और सास से माज़ी की बातें करती रहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर वक़्त जैसे पर लगाकर उड़ा जा रहा था और इधर उजाला की जान पर बनी थी। उस रोज़ उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से नानो के साथ अस्पताल गई तो वहाँ मिलने वाली खुशखबरी ने उसे रुला दिया। वो उम्मीद से थी और उसके महबूब का कोई अता-पता नहीं था। अब तो नानो भी बहुत मुतफ़क्किर रहने लगी थी। उजाला को लगा जैसे उसका ज़ब्त टूटने लगा हो। मुसहफ़ के बगैर इतने दिन वो जिस अज़ाब में काट रही थी, ये महज़ उसको पता था या उसके पाक रब को। नमाज़ में भी अब उसका दिल पहले की तरह नहीं लग रहा था। उस रोज़ थक-हार कर वो नमाज़ में रो पड़ी थी, हर दुआ सिर्फ़ मुसहफ़ के लिए माँगते हुए। वो फिर से अपने रब के सामने जैसे ज़िद्दी बच्ची बन गई थी। ऐ अल्लाह! तू जानता है मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरा ईमान इतना मज़बूत नहीं कि तेरे ज़िक्र की पनाह के बाद मैं हर चीज़ से गाफ़िल हो जाऊँ। तेरा करम है मुझ पर, तेरा रहम है। मुझ गुनहगार को और मत आज़मा या अल्लाह। हम लड़कियाँ बहुत कमज़ोर ईमान, बहुत कमज़ोर नफ्स की मालिक हैं। हमारी ज़िंदगी में जब तक किसी एक सच्चे मुख़लिस साथी का सहारा मुयस्सर नहीं आता, भटकती रहती हैं, सुकून नहीं मिलता। तूने अपने करम से मुझे हर अज़ाब और मुसीबत से महफूज रखा है। अब भी मेरे ईमान का भरम रख ले मेरे मौला, मेरे सच्चे मुखलिस साथी को वापस भेज दे। सुबह फजर की नमाज में उसने दुआ मांगी और शाम में वो लौट आया। बढ़ी हुई दाढ़ी, सर पर टोपी, नूर से दमकता चेहरा और सादा लिबास। वो जो नानों के लिए परहेजी खाना बना रही थी, उसे इस हाल में देख कर ठिठक गई। कैसी हो प्रिंसेस? वो मुस्कुराते हुए करीब आया था। उजाला की आंखें भर आईं। नानो अलबत्ता उसके लत्ते लेने लगी थी। जवाब में वो उन्हें गले लगाकर अपनी जमात का आवाज़ सुनाने लगा। उजाला को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। क्या था इस शख्स में कि वो ज़िंदगी बन गया था? आँसू थे कि उसे इतने दिनों के बाद मुकाबिल देख के रोके ना रुक रहे थे। वो नानो को मुतमईन करने के बाद उसके बाजू पकड़ कर उसे कमरे में लाया था। मेरा ख़्याल था इतने दिनों के बाद तुम मुझे सामने देख कर खुश हो जाओगी, मगर यहाँ तो आँसू ही नहीं रुक रहे। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? हाँ, नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। वो रोते हुए दहाड़ी थी। जवाबन वो मुस्कुरा दिया। या अल्लाह मैं बुरा था तब खुश थी। अब हदायत का रास्ता पा लिया है तो रो रही हो। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मेरा कोई वास्ता नहीं है आपसे। कभी तुम कभी आप। लगता है लड़की तुम्हारा दिमाग चल गया है मेरी जुदाई में। और तौबा इस्तग़फ़ार, कुछ तो सोचो, कहाँ भेज रही हो मुझे? अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसने मोहब्बत से उसे साथ लगाया था। जवाबन वो खामोशी से रोती रही। खुद ही तो कहा था यार कि अब्बा जी को परहेज़गार लड़का पसंद है। मुझसे पूछो परहेज़गार बनने के लिए ये 3 माह कैसे गुज़ारे हैं। बहुत मुश्किल है उजाला, बुराई से दामन छुड़ाकर कामयाबी के रास्ते पर चलना और फिर उस पर डटे रहना बहुत मुश्किल है। कदम-कदम पर शैतान पाँव तले से ज़मीन खींचने आता है और कदम-कदम पर ईमान खतरे में पड़ जाता है। अब तुम जैसी अच्छी लड़की के काबिल बनने के लिए ये जंग तो ज़रूरी थी ना, नफ्स के खिलाफ जंग। अब तो तुम्हारे अब्बा जी मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे ना? वो उसे बहला रहा था। उजाला ने नफ़ी में सर हिला दिया। जज़ाकल्लाह, चलो अब प्लीज़ चुप कर जाओ ना। वो नानो किसी खुशखबरी का ज़िक्र कर रही थी। ज़रा बताना मुझे क्या खुशखबरी है?
تمہارا سر نہ سر اٹھا کر حفگی سے کہتی وہ اس کے حصار سے نکل گئی تھی، جبکہ مصف کھل کر ہنستا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسے امید ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے منا لے گا، اس لڑکی کو جو واقعی اجالا بن کر اس کی بے مقصد اور تاریک زندگی کو منور کر گئی تھی۔